اکتوبر 1947 میں جب ریاست جموں کشمیر میں بھارت اور پاکستان کی طرف سے مداخلت کے نتیجے میں یہ ریاست تقسیم ہو گئی تو انتظامی طور پر بدتریج اس کے 3 خطے سامنے آئے. ایک خطہ جو بھارتی انتظام یا قبضے میں چلا گیا جس کو سرکاری طور پر جموں کشمیر کہا جاتا ہے اور پاکستان اور کشمیر کو آزاد دیکھنے والے اس کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. دوسرا خطہ جس کو سرکاری طور پر آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے اور جس کو بھارت اور کشمیر کو آزاد دیکھنے والے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. اور ایک خطہ گلگت بلتستان. یہ 3 انتظامی جو ڈھانچے سامنے آئے ان کی جو سچویشن ہے اس وقت اس میں ایک جو سوچ پروان چڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا حتمی فیصلہ تو جب ہوگا لیکن اس وقت تک یہاں کے جو باسی ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں ان کے معاشی سیاسی آئینی قانونی اور ثقافتی حقوق کا جو ارتقاء ہو رہا تھا متحدہ ریاست میں اس کو کوئی سمت نہیں مل رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان خطوں پر مختلف جو قوانین اور جو آئینی اور انتظامی ڈھانچے موجود ہیں انتظام چلانے کے لیے ان کے پاس اختیارات جو ہیں وہ محدود ہیں. ایک طرف بھارتی سرکار کی طرف سے بہت سی پابندیاں ہیں اور دوسری طرف پاکستانی سرکار کی طرف سے بہت سی پابندیاں ہیں. ان پابندیوں کا ان کے پاس اپنا اپنا جواز ہوگا لیکن اس کے جو اثرات لوگوں کی زندگیوں پر پڑ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی ترقی کا عمل اور ان کے ارتقاء کا عمل جو ہے وہ انتہائی اس کو نقصانات پہنچ رہے ہیں. وہ مشکل ہو رہا ہے اور پیچیدہ ہو رہا ہے. اس صورتحال میں مختلف خطوں میں مختلف لوگوں نے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سوچ بچار بھی کی ہے. مختلف تنظیمیں بھی موجود ہیں, مختلف نظریات بھی موجود ہیں, سیاسی جماعتیں موجود ہیں, لیکن ان کی جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے اس حوالے سے چونکہ یہ حساس خطے بھی قرار دیے جا چکے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ کہنا کبھی کبھی اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ کہنے والوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں, تو بہت سے لوگ جو شاید ان خطوں کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ کبھی کبھی خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس مشکل حالات میں بھی کچھ ایسی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں کہ جن کے نتیجے میں ایک کم از کم سوچ کا عمل شروع ہوا ہے کہ ہاں جی آخری فیصلے سے پہلے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ بہرحال کرنے کی ضرورت ہے. انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جناب منظور الحسن گیلانی صاحب جو کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں, الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں, آزاد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں اور آئینی اور قانونی امور میں ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا اسٹیبلشڈ اور ماہر نام ہے. برطانیہ کے دورے پر آج کل آئے ہوئے ہیں اور ہماری درخواست پر یہاں مانچسٹر اسٹوڈیو میں بھی انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ کے لیے وقت نکالا. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب سید منظور الحسن گیلانی صاحب. گیلانی صاحب بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا اور ہمیں وقت دینے کا. بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے موقع دیا آنے کا. ہمارے پاس دوسرے جو آج ہمارے اس گفتگو میں شریک ہمارے دوست, ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب شفقت راجہ صاحب موجود ہیں جو کہ جموں کشمیر رائٹر فورم برطانیہ کے سربراہ ہیں اور آئینی حوالے سے جب گزشتہ دنوں کچھ تجاویز مانگی گئی منسٹری آف کشمیر افیئر کی طرف سے
تو برطانیہ سے مختلف تجاویز جو سامنے آئیں ان کی بنیاد پر شفقت راجہ صاحب نے ایک کتابچہ بھی تیار کیا آئینی ترامیم پر مشتمل، تو وہ ہمارے پاس موجود ہیں. شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. آپ نے ہمیں موقع دیا. پروگرام جو ہمارا آج ہوگا اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو انتہائی معتبر اور سینئر قانونی اور آئینی ماہر تشریف فرما ہیں ہمارے پاس، ان سے ہم اس انتہائی اہم معاملے کے بارے میں کچھ سیکھیں اور اس کے جو اس وقت جو صورتحال ہے اور اس کے جو ممکنات موجود ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو کم از کم ان تمام لوگوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے جو کہ آزاد کشمیر کے حالات کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کے آئینی اور قانونی حقوق کو سمجھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حقوق ملے. تو ہم میں اور شفقت ایک طرح سے طالب علم ہیں، اور ہمارے جو استاد موجود ہیں یہاں پر جناب گیلانی صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں. گیلانی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اپنی جو آپ کی حیثیت ہے وہ آپ مجھ میں دیکھ رہے ہیں. اچھا، وہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو اس میں جو دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ جو صورتحال ہے یہ شاید بہتری کی متقاضی ہے، تو یہ وہ مطلب کیا عوامل تھے جنہوں نے آپ کے ذہن میں یہ مطلب سوال پیدا کیا کہ کیا اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بڑی مہربانی آپ کی. شمس صاحب، آج یہ ہے کہ میرا تقریباً 22 سال کا کیریئر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لیگل سیٹ اپ کے ساتھ گزرا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا اپنی بات چیت میں کہ میں وائس چانسلر بھی رہا، چیف الیکشن کمشنر بھی رہا، جج بھی رہا، چیف جسٹس بھی رہا. ایک اور چیز جو میں اس سے پہلے تھا وہ ایڈوکیٹ جنرل تھا. تو اس حوالے سے میرا لیگل سیٹ اپ، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں کافی دخل رہا پچھلے 22-23 سال. اس سے پیچھے ذرا چلے جائیں آپ، تو میں چونکہ انڈین سائڈ آف کشمیر میں رہتا تھا، تو وہیں سے ایجوکیشن میں نے حاصل کی. علی گڑھ سے میں نے ڈگری لی لا کی، پھر کوئی دلی میں رہا، سری نگر میں رہا. اس کے بعد پھر میں یہاں آیا تو مجھے ریاست کے دونوں حصوں کا تجربہ تھا، ورکنگ سسٹم کا تجربہ تھا. تو اس پس منظر میں بہت ساری چیزیں میں نے ڈیولپ کی تھی اپنے ذہن میں. سچی بات ہے کہ میں جس وقت ہائی کورٹ کا جج بنا تو اس کے 1-2 سال کے بعد مجھے یہ میرے ذہن میں چیز آئی ہے کہ بہت ساری ریفارمیشن چاہیے آزاد کشمیر میں. لیگل ریفارمیشن، کانسٹیٹیوشنل ریفارمیشن بہت ساری چاہیے. تو ایک جج کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جج تو اب انفارچونیٹلی لوگ صرف نوکری کے لیے جی کرتے ہیں، حالانکہ یہ نوکری کے لیے نہیں ہوتی ہے، ایک آئیڈیالوجی انکلکیشن ہوتی ہے. تو میں ججی کے دوران بھی مجھے جب بھی موقع ملا میں آئیڈیالوجیکل انکلکیشن میں اپنے ججمنٹس میں کرتا رہا، سو دیٹ یہ فیل ہو کہ بھئی آزاد کشمیر کا بھی ایک سٹیٹس ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، یہاں کے لوگوں کی بھی ایک حیثیت ہے. تو وہ جہاں تک ود ان دا پیرامیٹرس آف لا جو بات آ سکتی تھی، ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن جو بات آ سکتی تھی، وہ تو میں نے کی، ویسے تو جج کی. لیکن جو ود ان دا پیرامیٹرس آف پالیٹکس تھی وہ میں آئی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ اینڈ آئی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ. تو لیکن یہ میں اپنے ذہن میں نے بات رکھی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد، تو میں کوئی ایسی چیز ضرور کروں گا کہ جو ایک آئیڈیالوجی میرے ذہن میں بن رہی ہے اس کو میں آگے لوگوں کے سامنے رکھوں. اور آپ نے بڑے نائسلی، بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو بات، میری جو دل کی بات تھی آپ نے پہلے کہہ دی کہ ریاست جموں کشمیر کا جو حتمی حل ہونا ہے وہ ہونا ہے، اپنے وقت پہ ہو جائے گا وہ. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو تب تک ان لوگوں کی حالت بہتر ہو. دونوں طرف ریاست کے دونوں حصوں میں یہاں کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اچھی ہو. کانسٹیٹیوشن ود ان دی ایریاز ان انڈیا اینڈ پاکستان، ان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اچھی ہو، لیگل پوزیشن اچھی ہو، لیگل رائٹس اچھی ہوں، ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو کنٹریز ڈیفائنڈ ہوں. آف کورس دس از آل سبجیکٹ ٹو دی فائنل ڈسپنسیشن آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. لیکن از اے فیکٹ کہ آزاد کشمیر کا ایریا اور گلگت بلتستان کا ایریا پاکستان کے پاس ہے. اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ ریاست کا وہ ایسا جو ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے. دس از ہسٹوریکل فیکٹ.
اور اس کا جو لیگل فیکٹ ہے اور انٹرنیشنل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو این کے ریزولوشن سے بڑے کلیئر ہیں دونوں حصوں کے بارے میں. یو این کے ریزولوشنس کی روشنی میں جو ان کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے 49 میں، وہ بڑا کلیئر ہے اس کے بارے میں. سیز فائر لائن بذات خود ایک ہے کہ اٹ کنوٹس سم تھنگ. اس کے بعد سیز فائر لائن کو انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں کنورٹ کر دیا، اٹ اگین کنوٹس سم تھنگ. اور پھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول جب قرار دیا گیا تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول. تو ریسپیکٹ آف دا لائن آف ایکچوئل کنٹرول مینس دی ایریا in India has to be seen and respected that way, and area in Pakistan has to be seen and respected that way. اسی وجہ سے جو ہیں آپ سیز فائر لائن یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول وداؤٹ پراپر پرمیشن کراس نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ ریسپیکٹ یہی ہے کہ آپ پرمیشن لے کے کراس کریں، دیٹ از دا ریسپیکٹ آف لائن ایکچوئل کنٹرول. لیکن یہ جو بات آپ کی میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ یہ فیکٹ ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ دونوں ملکوں کے پاس ہے. تو ان دونوں ملکوں میں ان دونوں حصوں کے لوگوں کے حقوق جو ہیں ان دونوں ملکوں کے سیٹل ایریاز کے لوگوں سے کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہوں کم نہ ہوں. تو وہ چیز میرے ذہن میں تھی، تو اس کو میں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اس سوچ کو میں نے مطلب ہے آئی گیو اٹ اے پریکٹیکل شیپ. لیکن اتفاق کی بات اور بھی ہے کہ مجھے ڈیورنگ سروس ٹینور ہی وین آئی واز ان دا سپریم کورٹ مجھے اس چیز ایجیٹیٹ کرنے کا موقع مل گیا. اور یہ بھی لیگل فارم نہیں کیا، یہ تو کہ پولیٹیکل نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ آئی فائلڈ اے پٹیشن ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ لوگوں نے بڑا برا بنایا اس کو. آج بھی کافی سارے لوگ اس کے حوالے سے میرے ساتھ کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو تلخی کی بات ہوتی ہے کہ بھئی سپریم کورٹ پاکستان کو یہاں لانا چاہتا ہے، فلاں بات ہے فلاں بات ہے. لیکن دیٹ واز ناٹ دا کیس. بات یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے افیئرس کو اس وقت دو اتھارٹی چلاتی ہیں. ایک آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چلاتی ہے، دوسری گورنمنٹ آف پاکستان چلاتی ہے. پاکستان گورنمنٹ کے دو کمپوننٹ ہیں، ایک گورنمنٹ آف پاکستان اٹ سیلف ہے، دوسرا گورنمنٹ آف پاکستان ان دا نیم آف اے جے کے کونسل ہے، جس کو عام طور پر کشمیر کونسل کہتے ہیں. تو یہ دو کمپوننٹ جو ہیں ان کو میں کشمیر کونسل اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ہی کہوں گے، اس لیے کہ اس کا جو اس کا پیوٹل نرو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے، چیئرمین کشمیر کونسل. مطلب پرائم منسٹر پاکستان از چیئرمین کشمیر کونسل. کانسٹیٹیوشن میں جو ٹرمینالوجی لکھی گئی ہے، دی چیئرمین آف کشمیر کونسل مینس دا پرائم منسٹر آف پاکستان، دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان فار دا ٹائم بینگ ان آفس. یہ اس کی ٹرمینالوجی ہے. سو اٹ از، یہ گھنٹہ گار ہے. پرائم منسٹر پاکستان جو ہے گھنٹہ گار ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا چیئرمین کشمیر کونسل ہو، اٹ از پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ جو فیصلے کرتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے، اس میں آزاد کشمیر کی مشاورت کوئی نہیں ہوتی ہے. اے جے کے کونسل مطلب ہے جب کوئی فیصلے کریں تو یا تو اے جے کے کوئی مشیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی پالیسی سازی میں ڈیسیجن میکنگ میں لوگ شامل ہو تو اچھی بات ہے. تو وہ کسی کے پاس پھر جواب دہ ہوتے ہیں، الیکشن کے ٹائم پہ جواب دہ ہوتے ہیں، کورٹس میں جواب دہ ہوتے ہیں، کسی اور طریقے سے جواب دہ ہوتے ہیں، اسمبلی کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر پاکستان جب فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کسی کے پاس جواب دہ نہیں ہوتے. تو میں نے سپریم کورٹ پاکستان میں پٹیشن کی کہ بھی ایز چیئرمین آف سپریم دس اے جے کے کونسل انہوں نے آزاد کشمیر کے بارے میں، جوڈیشری کے بارے میں ایک فیصلہ کیا، چیف جسٹس کے اپائنٹمنٹ کا تھا. تو وہ انہوں نے غلط کیا ہے، جو سیٹلڈ اصول ہیں ان کے خلاف کیا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کی روح ہے اس کے خلاف کیا ہوا ہے. تو دا فرسٹ پوائنٹ ود وچ آئی واز کنفرنٹڈ وہ یہی تھا کہ بھئی آزاد کشمیر تو ایک الگ اینٹیٹی ہے، یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پہ فعال نہیں کرتی ہے، تو آپ کس طرح یہاں آئے ہیں. تو میں نے ان کو یہی بات، جو میرا کیس تھا وہ یہ تھا کہ بھئی چونکہ یہ اے جے کے کونسل کے جو چیئرمین ہے، in itself is nothing. It is the Prime Minister of Pakistan who is doing this thing. اور پرائم منسٹر آف پاکستان چونکہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان کی جوریسڈکشن میں بیٹھتے ہیں، کسی اور کے پاس جواب دہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ان سے پوچھیں. تو اٹ ٹریگر دی ڈبیٹ. یہ پہلا کیس تھا سپریم کورٹ پاکستان میں جو آزاد کشمیر کے افیئر سے ریلیٹڈ گیا تھا، وہ اس نے ڈبیٹ کو ٹریگر کر دیا. وہ کہ سپریم کورٹ پاکستان نے اس کیس کا فیصلہ کوئی نہیں کیا، ابھی تک یہ پینڈنگ ہے، لیکن اس نے ایک ڈبیٹ کو جنم دے دیا. تو اس ڈبیٹ نے میری ریٹائرمنٹ کے بعد اس ڈبیٹ کو میں نے ایک پبلک ڈبیٹ بنا دیا، پولیٹیکل ڈبیٹ بنا دیا. تو اس کو اس کے لیے میں نے ایک اپنے کچھ دوستوں سے اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر بیٹھے تھے،
ان سے مشاورت کے بعد ایک ایسوسیشن ہم نے بنائی جو ہیومن رائٹس ایسوسیشن آپ کہہ سکتے ہیں، ایسوسیشن فار دا رائٹس آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. وہ اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے، اور جو میرا مقصد اور مدعا بھی ہے میرے ایکسپیرینس کی بیس پہ، وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کشمیر کا فیصلہ تو جب ہونا ہے ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو تب تک تو ہمارے جو حقوق ہیں وہ سیکور ہونے چاہیے، وہ ڈیفائنڈ ہونے چاہیے، وہ ڈیفینٹ ہونے چاہیے. تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی پینڈنگ فائنل ایڈجوڈیکیشن آف دی ڈسپیوٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، جو اسمبلی ہے، جو لوگ ہیں، ان کو وہ حقوق ہونے چاہیے جو پاکستان کے سیٹلڈ صوبوں کو ہیں. ایک اور دوسری بات یہ کہ اس کے جو حتمی فیصلہ ہے وہ اس وقت ہوگا جا کے جس وقت کشمیر کا فیصلہ ہوگا. اس کی گارنٹی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دے دے. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ایسی امینڈمنٹس کی جائیں کہ پینڈنگ فائنل ریزولوشن آف دا کشمیر ایشو the AJK and Gilgit Baltistan shall have the rights equal to the provinces of Pakistan, or they shall be treated like a province of Pakistan, or they shall be deemed as a province of Pakistan for the purpose of the rights given under the constitution. لیکن یہ ہوگا till the final adjudication of Kashmir issue. اچھا، اس کے 2-3 فائدے جو ہیں وہ یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے رائٹس سیکور ہو جائیں گے، ایک ہمارا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ بڑا کلیئر ہو جائے گا، بڑا ڈیفائنڈ ریلیشن شپ ہو جائے گا. دوسری یہ بات ہو جائے، اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں رہے گا. اور دوسری یہ بات ہو جائے گی کہ اپنا ہماری جو پارٹیسپیشن نیشنل افیئرس میں شروع ہو جائے گی. اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں. 1971 میں، اس کے بعد 1988 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 نوٹیفکیشن جاری کی ون آفٹر ادر. اس میں لکھا ہے کہ آلدو آزاد کشمیر ڈز ناٹ فال ود ان دی ڈیفینیشن آف آرٹیکل 1.2 which deals with the territories of Pakistan, but it shall be treated like a province of Pakistan. اب اس کو کوئی انکانسٹیٹیوشنل کہے یا ارریگولر کہے یا کہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے، اس کے تحت گورن ہو رہا ہے. سسٹم ویسا ہی چل رہا ہے جیسا پروونس کا چل رہا ہے. اب اس کو بھلے جو مرضی آپ اس کو کہتے رہیں، لیکن ہم تو اسی طرح ٹریٹ کیے جا رہے ہیں نا، اس طرح ڈیل کیے جا رہے ہیں. میرا موقف یہ ہے، یا ہمارے گروپ کا موقف یہ ہے کہ آپ اسی نوٹیفکیشن کی اسپرٹ کو کانسٹیٹیوشن میں رکھ دیں، تاکہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے یا نیشنل اکنامک کونسل ہے یا کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے یا ارسا ہے، انٹرسٹ لیول سسٹم جو ہے، یہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل آرگنز ہیں ان میں ہمیں نمائندگی مل جائے. کیونکہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ آزاد کشمیر پہ افیکٹ کرتے ہیں، سارے ملک کی طرح آزاد کشمیر پہ افیکٹ کرتے ہیں. سارے ملک کی وہاں نمائندگی موجود ہے لیکن آزاد کشمیر کی نہیں. ایک تو یہ ڈیفائن ہو جائے گا تو ہمارے رائٹس سیکور ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ ہمارا جو ڈھیلا ڈالا جو سسٹم ہے، جو کسی کے پاس اکاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہو جائے گا. اور اس طرح ایک لوگوں کے درمیان روز برہ جو انیمازٹی بڑھتی جا رہی ہے، خواہ مخواہ کی کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیدا ہوتی جا رہی ہیں، وہ ساری ختم ہو جائے گی کیونکہ ریلیشن شپ ڈیفائن ہو جائے گا. اس وقت ریلیشن شپ ڈیفائنڈ نہیں ہے، دیٹ مسٹ بی ڈیفائنڈ. تو یہ چیز ایسی تھی کہ جس کو پھر کمپائل ہم نے ایک بک کی صورت میں کی، بک کی پرنٹنگ کی، اس پہ ہم نے کافی سارے ڈیبیٹس بھی کیے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. شوکت صاحب، آپ نے جو اس حوالے سے کچھ تجاویز تیار کی تھی جو آئین کے متعلقہ تھی، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. لیکن یہ جو بنیادی انہوں نے موقف پیش کیا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کا تعلق یہ ہے کہ ٹریٹ تو ہمیں ایسے ہی کیا جا رہا ہے جیسے صوبہ ہوتا ہے. انٹرفیرنس بھی ہے، جو وسائل ہیں ان پہ بھی جو ہے نا کنٹرول بھی ہے، ان کا استعمال بھی ہے، لیکن کنسلٹیشن نہیں ہے. اور جو وہ باڈیز ہیں جہاں فیصلے ہوتے ہیں، ان کا اثر تو آزاد کشمیر پہ پڑتا ہے، لیکن آزاد کشمیر کی اس میں مشاورت نہیں ہے. وہ ان پالیسی میکنگ میں ان کی کوئی صحیح نہیں ہے کیونکہ نمائندگی نہیں ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک جو میرے خیال میں جو کرٹیسزم آئے گا، جو لوگ کہتے ہیں جنہیں کہ کشمیر کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ علاقے کی شکل میں نکلے، وہ خود مختاری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اتنی زیادہ انٹیگریشن ہوگی تو پھر کیا کل پرابلم نہیں بنے گے؟ واٹ یو سے آن دیٹ؟ یہ ہم پہلے جو بات کر رہے تھے کہ خود انہوں نے بھی ذکر کر دیا ہے گیلانی صاحب نے. گیلانی صاحب کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے اس ڈیبیٹ کو پبلک کر دیا. بالکل. اس حوالے سے تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ابھی انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا کہ
جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ حقوق کے حوالے سے یہ ان دو ملکوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو بیسک پولیٹیکل اکنامک رائٹس جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ڈسپیوٹیڈ ریجنز ہیں، ان کو یہ پرووائڈ کریں. یہ کوئی ہم پہ احسان کرنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے خود سائن کر کے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ دی ہوئی ہے. جیسا کہ گیلانی صاحب نے کہا ابھی کہ لائن آف کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، تو ادھر شملہ معاہدہ آ جاتا ہے. ابھی شملہ معاہدہ جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ رسپیکٹ کا انہوں نے ایڈیشن کر دی ہے کہ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر. تو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ لافل انٹری ایگزٹ یہ تو بالکل آ جا سکتے ہیں، ان پہ تو کوئی کنسرن لگتی نہیں ہے جو اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں. تو جب یہ انہوں نے یہاں رسپیکٹ کو یوز کر کے ادھر لائن آف کنٹرول بنا دیا، یہ تو خود ہی وائلیشن کر دی انہوں نے. تو اس حساب سو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں یہ جگہ جگہ پہ ایسی وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو ابھی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ اور گیلانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہاں کشمیر کونسل کی شکل میں وہاں اصل جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو بنا دیا، کیونکہ چیئرمین کونسل کو. ابھی پوزیشن یہ ہے کہ کونسل کوئی بھی جو بل پاس کرتی ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی اس کو پاس کرے گی، نہ بھی کرے گی تو وہ اس آزاد کشمیر کا قانون بن جائے گا. یہی حیثیت آزاد کشمیر اسمبلی کو حاصل نہیں ہے. آزاد کشمیر اور جو انہوں نے وہ خود یہ جو ایکٹ 1974 کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک ایکٹ نہیں ہے، ایکٹ کے اندر ایک اور ایکٹ ہے. چلو اس پہ ہم آتے ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن یہ جو انیشل بات یہ ہے جی کہ پہلی تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو پاکستان کی جو باڈیز ہیں، نیشنل باڈیز، اس میں آزاد کشمیر کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، نمبر ایک. اور اس کے علاوہ جو اس وقت جو سٹرکچر موجود ہے کہ پاکستان کے مختلف ادارے کس طرح سے آزاد کشمیر میں آپریٹ کرتے ہیں، ان کی اس وقت حیثیت کیا ہے، وہ مطلب کون سے وہ ادارے ہیں اور اس وقت وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 3-4 چیزیں تو ایسی ہیں جو بڑی کلیئر ہیں. میری ذاتی پرسپشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی پوزیشن، چونکہ آزاد کشمیر کو پاکستان نے صوبہ نہیں بنایا ہوا ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں فگر نہیں کرتا ہے، تو اس کو UN ریزولوشنز کے تحت ہی جو کانسٹیٹیوشن آزاد کشمیر کا بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے. تو میری ذاتی پرسپشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اس وقت پوزیشن وہی ہونی چاہیے، ہے نہیں ہونی چاہیے کہ جو 47 سے پہلے ریاست جموں کشمیر کی برٹش انڈیا کے پاس تھی. ڈیفنس ہے، فارن افیئرس ہے، کرنسی ہے، کمیونیکیشن ہے، اس وقت بھی اسٹیٹ آف جموں کشمیر کا برٹش انڈیا کے پاس تھا. اور جب تک کہ پاکستان کی پروونس نہیں بنتی ہے اس وقت تک یہ ایز اے میٹر آف رائٹ ہی پاکستان کے پاس رہیں گے، دوسری کوئی بات اس میں نہیں ہے. اگلی بات اس میں یہ ہے کہ ابھی راجہ صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ شملہ ایگریمنٹ کے حوالے سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہوگی، یہ بھی اس کی وائلیشن ہے، اس کی UN ریزولوشن کی وائلیشن ہے. یہ اور یہاں آنا جانا ہمارا ریزولوشنز کہتے ہیں کہ مطلب ہے وہ it doesn't create any restriction our movement across the line of control for state subjects. ہاں ٹھیک بات ہے، is very right to that extent. لیکن جو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ٹروس ایگریمنٹ کے تحت ساری چیزیں رائز ہوئی. ٹروس ایگریمنٹ کے تحت 2 چیزیں تو ہو گئی ہیں. ایک چیز یہ ہو گئی ہے کہ سیز فائر لائن بن گئی. 30 اگست کا تھا ٹروس ایگریمنٹ 1949 کا 30 اگست 13 اگست 1948 یا جو 13 اگست 1948 تو وہ that is a resolution of UNCP کی جو ٹروس ایگریمنٹ اسی میں ڈیٹیل دیا، اسی ڈیٹیل اسی میں 1 2 3 جو ہے جی 49 میں ہوا جولائی میں. چلیں جو ٹروس جو پہلی ریزولوشن ہے نا 13 اگست 1948 کی، اس میں پہلے جو سیکشن ہے نا وہ سارا ٹروس ہے. کیسے ہوگا ایگزیکٹلی، پھر یہ ہوگا جی فوجیں کون نکالے گا، ایگزیکٹلی پھر یہ ہوگا کہ پلیبسائٹ ہوگا. یہ ٹروس ایگریمنٹ کا سارا جو میکینزم ہے اس پہ دی ہوئی ہے. اس میکینزم میں پہلا میکینزم یہ ہے کہ بھئی آپ سیز فائر کریں گے، وہ انڈیا پاکستان کے درمیان ہوگی. سیز فائر کا اٹ کلمینیٹڈ انٹو دی ایگریمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وچ از کالڈ دی سیز فائر ایگریمنٹ آف 1949. وہ ہو گیا. سیکنڈ جو اس کا تھا
وہ یہ تھا کہ آپ اس میں کریں گے اپنا اس کا پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر آپ اپوائنٹ کریں گے. پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہوگا تو وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا لوگوں کا آنا جانا فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو وہ باڈی ایسی ہوگی جو اپنی اتھارٹی کی سری نگر گورنمنٹ سے کشمیر گورنمنٹ سے ڈیرائیو کرے گی. تو وہ جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس وقت یہ لوگوں کے موومنٹ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. ٹروس ایگریمنٹ جب پورے کا پورا امپلیمنٹ نہیں ہوا تو یہ والی جو بات رائے صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے آنے جانے میں ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, آئی ایگری ود دیٹ, نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ اس وقت بات چلے گی کہ جب ٹروس ایگریمنٹ کی فل امپلیمنٹیشن ہوگی. جب اس کی فل امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تب تک یہ چیز اس پہ اپلائی نہیں کرے گی. اس وقت تک بس فوجیں نکالنے والی بات ہے, ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے, ایکچوئل پلیبسائٹ کی بات ہے. جب تک وہ نہیں ہوئی تو پہلی ایک دو چیزیں ہونے سے فرق نہیں پڑتا اس کا, اس لیے اٹس ناٹ اے وائلیشن آف دیٹ. In addition to that, Shimla agreement میں itself a clause ہے کہ without prejudice to the recognized position of either side on Kashmir, both the parties shall respect the line of actual control. Without prejudice to the recognized position یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی UNCIP کے ریزولوشنز کے تحت ہوگا, پاکستان کہتا ہے یا کشمیری کہتے ہیں کہ اس کے تحت ہوگا. انڈیا کے موقع یہ ہے جی وہ نہیں, جو ہمارا بائی لیٹرل ہو گیا, بائیلیٹرل ہو گیا. انڈیا کا پوزیشن یہ دونوں نے ایک دوسرے کے پوزیشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اس لیے وہ اس کی وائلیشن اس کی نہیں بنتی ہے. اب جہاں تک مختلف اداروں کا آزاد کشمیر کو آپریٹ کرنے کی بات ہے, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہاں فارن افیئرس ہے, کرنسی ہے, ڈیفینس ہے, یہ صرف یہ 4 سبجیکٹ نہیں ہیں, ان کے ساتھ انسیڈنٹ اور اینسیلری سبجیکٹ بہت سارے آ جاتے ہیں. جو مطلب ڈیفینس کے ساتھ ڈیفینس پروڈکشن آ جاتی ہے, ڈیفینس روڈس آ جاتی ہیں, ڈیفینس اسٹریٹجی آ جاتی ہے, ڈیفینس پالیسی آ جاتی ہے, فارن افیئرس کے ساتھ اپنا آپ کا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آ جاتی ہے, ٹریول آ جاتی ہے, ٹریڈ آ جاتی ہے, ایڈ آ جاتی ہے, ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سو دے آر بلینڈڈ ود ایچ ادر. یہ ساری چیزیں ان ٹینڈم مطلب آپریٹ کرتی ہیں, ساری چیزیں ان ٹینڈم آپریٹ کرتی ہیں. تو اس میں یہ تو ہے نا, اس کا ایک ایسا جو اس کا جو ہر لحاظ سے فیڈریشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ڈوگرا رجیم میں بھی ریلیٹ کرتا تھا, آج بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, اور انڈیا والا جو کشمیر ہے اس میں بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہیں جو فار آزاد کشمیر ہی ہونی چاہیے, اور پاکستان کی باقی پروونسز میں, ساری پاکستان کی پروونسز کے لیے ہیں, وہ فیڈریشن کے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مجھے ساری ریلی یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کو چیدہ بتاؤں. مثلا سوشل ویلفیئر ہے, کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ کونسل کا سبجیکٹ ہے. آپ کے روڈس ہیں, کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ کونسل کا سبجیکٹ ہیں. آپ کے منرلز ہیں, کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ کونسل کا سبجیکٹ ہے. آپ کے ہائیڈرو جنریشن ہے, کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کا سبجیکٹ ہے. جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد ساری پروونسز کو ریورٹ ہو گئی ہیں. تو اس میں بھی وہاں ادارے آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 100 کے ویٹس ان میجر ہے, سلیبس ہے, یہ چیزیں ساری کونسل کی ہیں. جبکہ جو چیزیں میرا مقصد یہ ہے, یا ایک شہری کی حیثیت سے, ذی شعور شہری کی حیثیت میں, ذی شعور ہوں یا نہ ہوں, لیکن جو بھی ذی شعور شہری ہیں ان کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کی باقی پروونسز کو دی گئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ریاستوں کے مقابلے میں پاکستان کے صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت زیادہ امپاور بنایا گیا ہے. اس سے زیادہ آزاد کشمیر امپاور ہونے چاہیے, کیونکہ اس کا سٹیٹس ابھی وہ نہیں ہے جو باقی پروونسز کا ہے. اس سے زیادہ امپاور ہونے چاہیے, لیکن اگر زیادہ نہیں ہوتا کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے وہ ساری چیز. تو اس سے ریلیٹڈ جتنے ادارے بھی وہ آپریٹ کرتے ہیں, یہ بات ہے. سو بیسیکلی جو وسائل ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے, جیسے آپ نے کہا ہے منرل ہے, ہائیڈرو پاور ہے, اور اس میں جو اس وقت جو ہے ان پر آزاد کشمیر حکومت کا کوئی اختیار نہیں. کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ کونسل کے پاس سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہماری گورنمنٹ بھی چلا رہی ہے, لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ دس از ناٹ دی سبجیکٹ آف دی گورنمنٹ آف انڈیا. اوکے, تو آپ کا جو پرسیپشن ہے یہ ریفارمز کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کونسل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کونسل ختم ہونی چاہیے. کونسل ختم ہونی چاہیے, بالکل. کونسل ختم ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ ریپلیس نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ریپلیس کرنا چاہیے. کونسل ختم ہو کے, چونکہ کونسل کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ پرائم منسٹر ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ بھی پرائم منسٹر ہے. کونسل کو ختم کر کے سارے جو معاملات ہیں جو فیڈرل نیچر کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جائیں. اور جیسے آپ نے کہا فارن افیئرز, اور ہاں جیسے اس کے ساتھ الائڈ جتنے میٹرز بھی, جتنے پروونسز جو پاکستان کی جو پروونسز ہیں
ان کے فیڈریشن کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، فیڈریشن کے جتنے میٹرز بھی پروونسز کے حوالے سے فیڈریشن کے پاس ہیں، وہ سارے ہمارے AJK کونسل کے بجائے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان ان میں ہمیں آزاد کشمیر کو ان کو پالیسی بنانے میں اور ان کی ڈیسیجن میکنگ میں، ان کی ایگزیکیوشن میں ہمیں شامل کرے، اور تاکہ اس کی اونرشپ تو کوئی ہو نا. اس وقت اونرشپ کسی کی نہیں ہے، اس کی اونرشپ ہو جائے گی نا. جس وقت یہ سارے سبجیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس براہ راست چلے جائیں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان کی اونرشپ ہوگی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کی آنسریبلٹی ہوگی. اس وقت نہ آنسریبلٹی ہے، نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ کوئی چیز ہے. یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ AJK کونسل از اے ڈیفنٹ انسٹیٹیوشن. اس پہ کوئی اس کا یوٹیلٹی مطلب نہیں، افیکٹو بہت ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہے، لیکن لوگوں کو فائدہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان پر راست ہو. مطلب کیوں AJK کونسل ہمارے AJK کے ریونیو سے 20% کاٹ لیتی ہے؟ دس از یوز لیس. جبکہ AJK کا جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے، ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں، اس میں سے 20% کونسل کاٹ لیتی ہے. جو AJK کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے یا باقی جو چیزیں فارن ٹریڈ اینڈ فارن ایڈ سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیں. یہ تو عملی سی ہے نا، ساری گورنمنٹ آف پاکستان کی ہو تاکہ وہ اکاؤنٹیبل ہو، اس میں ہمیں نمائندگی دی جائے. اب اس میں ایک ایشو پیدا ہوگا، لوگ کہتے ہیں جی اگر ہماری نمائندگی وہاں ہوگی تو کشمیر کا ایشو ختم ہو جائے گا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشنز نے ایکنالج کیا ہوا ہے، اس کو انڈیا پاکستان نے مانا ہوا ہے. کشمیری لوگ اس کے علاوہ کوئی بات مانتے نہیں ہیں. ضرور یہی ہونا چاہیے. جب ادروائز بھی گورنمنٹ آف انڈیا وہاں چلا رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان یہاں چلا رہی ہے، تو اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے. اور کشمیر کا ایشو اسے ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 257 ہے جو یہ کہتا ہے کہ when the Kashmiris decide to accede to Pakistan, the relationship between Kashmiris and the Kashmiris and the Pakistan shall be determined in accordance with the wishes of the Kashmiris. اس کے ساتھ ایک کلاز ایڈ کیا دیا جائے کہ pending final adjudication of Kashmir issue, the Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir which are administered by the government of Pakistan shall be treated equal to or shall be deemed equal to or shall be made something physiology جو legal experts نے کہا دیں گے equal to a province of Pakistan till such time as the Kashmir issue is dissolved. And the such provisions of the Pakistan constitution may be extended to Azad Kashmir with the concurrence of the government of Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan which empower them for representation in the representative institutions. یہ بات ہے. ایک بات میں یہاں ایک ورڈ ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ آزاد جو پاکستان کے ریپرزنٹیشن کی مختلف کنوٹیشن لوگ لیتے ہیں. میں تو صرف کانسٹیٹیوشنل ریپرزنٹیشن کو کہتا ہوں. کانسٹیٹیوشنل ریپرزنٹیشن میں پارلیمنٹ آ جاتی ہے، اس میں ایسا آ جاتا ہے، اس میں نیشنل اپنے اکنامک کونسل آ جاتی ہے، فائنانس کمیشن آ جاتا ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ آ جاتی ہے. اب پاکستان میں ایک دو چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ وہاں کی جو سول سروسز ہیں، جو ملٹری سروسز ہیں، جو فارن سروسز ہیں یا باقی نیچر جتنی، وہاں آزاد کشمیر کے لیے 2% کوٹا آلریڈی مقرر ہے اور اس میں کوئی بخل نہیں ہوتا ہے. وہ 2% لوگ بہرحال آزاد کشمیر میں جاتے ہیں اس میں. لیکن یہ گورنمنٹ یہ سروس اسٹرکچر کی بات ہے، پالیسی سروس اسٹرکچر کی بات نہیں ہے. اور اس میں بھی ایک جو ہمیں ڈیفیکلٹی آتی ہوئی ہے کہ اس میں بھی جو پاکستان میں سیٹل کشمیری اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں وہ بھی اس میں حصے دار بن جاتے ہیں، جبکہ وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے. وہ ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. وہ دے شیل بی ڈیمڈ ود دی سٹیزنز آف پاکستان اینڈ آف دی ریزیڈنٹس آف دی پروونسز ویئر دے آر سیٹلڈ. لیکن وہاں بیوروکریسی میں بات مل کے ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں سے کوٹا لے لیتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ سفر کرتے ہیں. یہ ان کی جو ہے نا سروسز میں بھی ان کا جو کمی ہے. لیکن ایز سچ پالیسی 2% کی ہے وہ بڑے اسٹرکٹلی آبزرو کی موجود ہے. جنرلز ہیں ہمارے بیوروکریسی میں فارن سو اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑا ابہام ہے. ایگزیکٹلی. اوکے، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک تو ہو گیا جی کشمیر کونسل ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آزاد کشمیر کے سرٹن جو پوسٹس ہیں، موسٹ سینئر پوسٹ، جیسے آڈیٹر جنرل ہے، IG پولیس ہے، جن کو لینڈ افسران عام طور پر کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کوئی تجویز دی ہے کہ ان جگہوں پر کشمیریوں کا حق بھی ہونا چاہیے؟ جی بالکل. اگر آپ اجازت دیں پلیز. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ادھر پاکستان کے آئین کو کس طریقے سے ایکسٹینڈ کر دیا جائے. میں یہاں ان سے یہ ایک انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ آج 1974 ایکٹ کے تحت چل رہا ہے، یہی سیٹ اپ پیچھے 1960 ایکٹ کے تحت بھی چلا، 1970 ایکٹ کے تحت بھی چلا.
یہ جس فارن ٹریڈ اور فارن ایڈ آپ کو بھی پتہ ہی ہے، جب دو اس میں ترامیم کی گئی تھیں 1970 ایکٹ میں، تو انہوں نے یہ فارن ٹریڈ اور ایڈ کو بھی آزاد کشمیر کی حکومت کی جورسڈکشن میں کر دیا تھا. تو جب وہ سیٹ اپ 1970 کا، اس میں کون سی ایسی خرابی آ گئی تھی کہ جو یہ اس کو ہٹا کے پھر 1974 کو ادھر ہم پہ مسلط کر دیا جائے؟ دیکھیں، آپ اس میں زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ شروع سے ہی آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں اور برطانیہ میں اس حوالے سے آپ کنیکٹڈ رہے. میں اس وقت باہر تھا، آئی واز ناٹ ان آزاد کشمیر دین، لیکن جو میں نے اسٹڈی کیا آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشن اسٹرکچر یہ ہے. پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری یہ رہی ہے کہ جو ہی پاکستان میں کسی خاص قسم کا نظام آتا ہے، اس کا ٹرائل یا تو پہلے آزاد کشمیر سے ہوتا ہے یا بعد میں وہاں نافذ کیا جاتا ہے. پاکستان میں جنرل ایوب خان مرحوم نے بیسک ڈیموکریسیز کا قانون بنایا، اس کے تحت پریزیڈنشیل الیکشن ہوا، تو وہی یو نو ایٹ کہ آزاد کشمیر بھی اس کا تجربہ کیا گیا، آزاد کشمیر میں آ گیا. 74 جب پاکستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور پارلیمنٹری سیٹ اپ گورنمنٹ بنی ہے، اس وقت آزاد کشمیر میں ایکٹ 70 نافذ تھا. ایکٹ 70 میں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھی. اس میں جو آپ نے فرمایا کوئی لگ بھگ ملتی جلتی بات ایسی ہے، لیکن تھوڑی سی بڑی ڈفرینس ہے اس میں جو 74 میں پاکستان میں پارلیمانی نظام آ گیا، اس کا ٹرائل آزاد کشمیر شروع ہو گیا. وہ اس طرح ریپلیس ہو جاتا ہے، جو پاکستان میں کوئی پالیسی بدلتی ہے، کوئی لا بنتا ہے، آزاد کشمیر اس کا ریپلیکا ہو جاتا ہے. اس کا یہ وجہ بنی تھی سارا کرنے کی، بھائی وہاں چونکہ پارلیمانی نظام آ گیا، لہٰذا آزاد کشمیر پہ پارلیمانی نظام آ جائے. اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے اپنا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو ہے نا، ایک گریجول پروسیس ہے، ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. یہ آگے بڑھتا رہنا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. یہ جس کو آزاد کشمیر قائم ہوا تھا تو آپ کے پاس کوئی لیگل سسٹم، کوئی کانسٹیٹیوشنل سسٹم نہیں تھا. آپ کے پاس رولز آف بزنس بنائے تھے گورنمنٹ آف پاکستان نے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نام سے جاری کر دیے. 50 تھے، 52 تھے، 56 تھے، 58 تھے، پھر 60 میں بیسک ڈیموکریسی لاز آ گیا. 70 میں ایکٹ 70 ایکٹ واز اے ونڈرفل ایکٹ، اس میں کوئی شک نہیں. 64 واز ویری ہیوملیٹنگ، لیکن 70 کا بڑا گریسفل ایکٹ تھا. وہ بڑی ٹوٹل اٹانومی دیتا تھا آزاد کشمیر. تو وہ آ گیا، اس کے بعد 74 آ گیا. تو اس لیے لیگل سسٹم کو گریجولی امپروو کرنا، آگے بڑھانا، نتھنگ بیڈ ان اٹ، ضرور ہونا چاہیے. لیکن یہ جو 70 والا ہے اس کو ریپلیس کرنے کی مطلب وہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اس کو امپرووائز کیا جائے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو 70 والا تھا وہ جو جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اس میں گریس تھی، ڈگنیٹی تھی اور اٹانومی تھی، تو اس کو پھر اس طرح کیوں چینج کیا گیا کہ بہت سارے اختیارات واپس لے لیے گئے؟ وہ ایک تو میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو پاکستان میں ہوا تھا تو اس کا ریپلیکا آزاد، ایک تو ریزن وہ تھی. دوسری ریزن میرے خیال میں یہ تھی، پاکستان میں صوبوں سے بھی اختیارات لے لیے گئے تھے. ہاں، پاکستان میں صوبوں سے بھی اختیارات لیے گئے. تو پاکستان کے جو صوبوں کے اختیارات تھے وہ انہوں نے ایجے کے کونسل کو دے دیے. ایک تو ریزن وہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھی کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا. دوسرا ریزن یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کو اپ گریڈ کرنے کی بات تھی کہ پہلے وہاں ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائزر اپوائنٹ کیا جاتا تھا جس کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر کام کرتا تھا. ہی واز پریکٹیکلی ڈومینیٹنگ دی افیئرس آف اے جی کے. یہاں ہمارے لیڈرس نے جو ایگریمنٹ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایکٹ 74 نافذ کرنے کے لیے، اس میں یہ تھا کہ بھئی یہ جوائنٹ سیکرٹری کے لیول سے نکال کے پرائم منسٹر پاکستان کے لیول پہ لے لیا جائے ڈیسیجن میکنگ. اور پرائم منسٹر پاکستان کے لیول پہ لے جانے کے لیے اے جے کے کونسل وجود میں آ گئی. اے جے کے کونسل کے ساتھ اے جے کے اسمبلی کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو کونسل میں بھیجے جاتے ہیں، وہ اے جے کے اسمبلی الیکٹ ہوتی تھی، ان کو آ جاتی تھی. دے وڈ سٹ ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان ان پالیسی میکنگ، سوری ان دی لیجسلیشن اینڈ دی ایکسپٹ لیجسلیشن. باقی کوئی کام ان کا نہیں ہے. مقصد یہ تھا کہ اس کے اسٹیٹس کو بھی ریز کیا جائے، مقصد یہ تھا. لیکن اس وقت پتہ نہیں وہ لوگ کنسیو نہیں کر سکے، یا اس وقت کے وقت کا تقاضا یہی تھا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. چلو ایک جوائنٹ سیکرٹری سے جان بچی نا، پرائم منسٹر پاکستان کے لیول پہ چلا گیا. لیکن پھر بھی وہی صورتحال ہے. اب پروسیسنگ جو ہوتی ہے جوائنٹ سیکرٹری کے لیول پہ ہی ہوتی ہے، تو پرائم منسٹر کے پاس وہی بات جاتی ہے کہ جو نیچے سے ہو کے جائے. تو فیلڈ میں اب بھی چیف سیکرٹری جو ہے وہ، ہاں. اب آپ کے اب میں آ جاتا ہوں اس کے جو آپ نے لینڈ آفیسرز کی بات کی. دیکھیں، آزاد کشمیر کو 71 کے نوٹیفکیشن کے تحت جیسے میں نے کہا کہ اٹ شیل بی ٹریٹڈ لائک اے پروونس آف پاکستان. پروونسز آف پاکستان میں بھی آئی جی ہے، چیف سیکرٹری ہے، فائنانس اپنا وہ جو ہے فائنانس سیکرٹری، آڈیٹر جنرل ہے، وہ سارے فیڈریشن کی.
پاکستان کے سارے صوبوں میں لوگ جو ہیں فیڈریشن کے. لیکن وہ اس صوبے کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا, مطلب نہیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں نا, جو ڈومیسائل میں کہتے ہیں نہیں ڈومیسائل ضروری نہیں, بات یہ ہے کہ اس میں فیڈرل سروس کے لوگ ہیں. فیڈرل سروس کا آدمی اس صوبے کا بھی ہو سکتا ہے, فیڈرل سروس کا آدمی دوسرے صوبے کا بھی ہو سکتا ہے. آزاد کشمیر میں بھی, آزاد کشمیر یا اسٹیٹ سبجیکٹ بھی آزاد کشمیر میں چیف سیکرٹری رہے ہیں, قدرت اللہ شاہ رہا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ. فائنانس سیکرٹری وہاں بہت سارے لے ہیں, ایڈیشنل فائنانس چیف سیکرٹری وہاں ہو گئے ہیں, آئی جی اس سے آزاد مطلب اسٹیٹ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے, اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فیڈرل سروس کے لوگ ہونے چاہیے. ہاں, یعنی کہ وہ پاکستان کی جو فیڈرل سروس ہے وہاں سے آ سکتے ہیں, وہاں سے یہاں سے پروموٹ نہیں ہوتے, یہاں سے وہ کسی صوبے میں نہیں ہوتے, کسی صوبے میں بھی چیف سیکرٹری پروموٹ نہیں ہوتا. فیڈرل سروس کے جو لوگ ہیں نا وہ آتے ہیں صوبوں میں. البتہ آزاد کشمیر میں جس چیز کی کمی پائی جاتی ہے. لیکن فیڈرل سروس میں کتنا کوئی کوٹا موجود ہے آزاد کشمیر؟ ہاں 2% ہے, 2% ہے, 2% کوٹا ہے, اور بڑا اسٹرکٹلی آبزرو کیا جاتا ہے اس کو. شارٹ آف دس تھنگ کہ وہ اس چیز کی ڈسٹنکشن نہیں کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ سیٹلڈ ان پاکستان ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں, حالانکہ کوئی شامل نہیں ہونی چاہیے. صرف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ باقی صوبوں میں بھی چیف سیکرٹری, انسپیکٹر جنرل پولیس وہاں صوبے فیڈریشن سے آتی ہے, لیکن فرق صرف یہ آزاد کشمیر وہاں یہ فرق ہے کہ باقی صوبے خود پرپوز کرتے ہیں نام کہ ہمیں فلاں چیف سیکرٹری چاہیے, ہمیں فلاں انسپیکٹر جنرل پولیس چاہیے, ہمیں فلاں فائنانس سیکرٹری چاہیے. آزاد کشمیر پہ امپوز کیا جاتا ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ کی اس میں سے نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر جو آدمی چیئر میں ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہم سے پوچھ کے کیا جاتا ہے, جب باہر ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بڑی انفی ہے کہ ہم ڈبل اسٹینڈرڈ ہم نے رکھا ہوا ہے. اور لیگل کوئی اس کی ڈیفینیشن مطلب اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے تاکہ دیر شوڈ بی ڈویژن آف ورک, رولز آف بزنس ایسے ہونے چاہیے جو بالکل کلیئر ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان اور آزاد کشمیر کے درمیان. اور یہ فیکٹ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ چیزیں پاکستان کے پاس ہی رہیں گی اور رہنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ ڈیفینڈ کرتا ہے, ان کے پاس ہی رہنی چاہیے. لیکن جس طرح باقی سارے صوبوں کے بارے میں ڈیفائنڈ ہیں, اس طرح آزاد کشمیر کے بارے میں بھی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے, اور ان کی جو ڈیمارکیشن ہے یا جو ڈیفینیشن ہے it should be within the line of the UNCAP resolutions. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے, تاکہ ہمارا کوئی کنفلکٹ نہ رہے, کیونکہ آزاد کشمیر میں اگر کوئی کنفلکٹ پاکستان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے انٹرسٹ جو ہیں وہ پریجڈس ہو جاتے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ اس وقت جو کشمیر کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے, یا تو کشمیر کا ڈائسپورا جو یہاں بستا ہے وہ بات کرتا ہے, یا گورنمنٹ آف پاکستان بات کرتی ہے. تو باقی سب لوگوں نے کہتے ہیں کشمیری میں وہ اپنے پہاڑی میں کنڈ پھیر دیے, باقی انہیں سب نے کنڈ پھیر دیے. اب صرف یہی دو رہتے ہیں, اگر یہ بھی ہم سے چلے گئے تو پھر کیا چیز رہے گی, یہ بات کریں. لیکن یہ جو ایک اور جو ایشو ہے اس وقت کہ اس وقت جو پاکستان کے بینک ہیں آزاد کشمیر میں, وہاں پر جو مطلب کیپیٹل ہے وہ ہیوج اماؤنٹ ہے. جو ڈائسپورا جتنا بھی ہے باہر سے جو بھیجتا ہے, فارن ایکسچینج بھی ہوتا ہے, اور جو اس کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ ان بینکوں میں جاتا ہے, اور ان بینکوں سے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ظاہر ہے جو بینک ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں, تو جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے کیا وہ آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے, یا کہ وہ اور اگر ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے مطلب, اور اگر کیا اس میں کوئی جو آپ ریفارمز جو پیش کر رہے ہیں کیا آپ اس کو بھی اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ریفارم کیا جائے؟ دیکھیں, جس وقت آپ کانسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ ڈیفائن کریں گے کہ if you let it just guarantee in the constitution کہ آزاد کشمیر shall be treated equal to a province of Pakistan or like a province of Pakistan or deemed to be a province of Pakistan till such time as the future status of whole Kashmir is defined, تو اس وقت وہ ساری چیزیں آزاد کشمیر میں بھی آپریٹ کریں گی جو باقی صوبوں میں کرتی ہیں. بینکس کی اس وقت وہی اوبلیگیشن ہوگی آزاد کشمیر کے حوالے سے جو باقی صوبوں میں ہے. تو کیا ہے اس وقت باقی صوبوں میں کیا ہے وہ, مطلب مجھے ایگزیکٹلی سچی بات پرسنٹیج ہے یا نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. UNCAP کی گیلانی صاحب بات کر رہے ہیں ریزولوشن کی, انہوں نے تو کلیئر کر دیا نا کہ ان کو لوکل اتھارٹیز بنایا جائے. تو پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا, اس کے حساب سے جو برٹش انڈیا کے ٹائم میں جو ریلیشن شپ تھا اسٹیٹ کا اور اپنے سینٹرل گورنمنٹ کے, ان میں آپ نے خود ہی ذکر کیا 3 چیزیں تھیں, کمیونیکیشن, ڈیفینس اور فورن افیئرس. یہ جب مہاراجا کا جو علاق ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ, وہ بھی اسی پہ بیس کر رہے ہیں, انہی 3 چیزوں پہ. جو کانسٹیٹیوشن اس وقت تھا وہ اسی طرح چلتا رہا. 1956 میں اس میں تبدیلی کر کے نیا
آئین آیا دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کی طرف، اس کی بیس بھی جو ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی وہی ہے. تو یہاں آزاد کشمیر میں وہ بیس کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز تھوڑا سا مسکنسیپشن بہت سارے لوگوں کو یہ ہے لوکل اتھارٹی کے بارے میں. لوکل اتھارٹی از اے ٹرم یوزڈ ان دی ٹروس ایگریمنٹ. یہ بھی ٹروس ایگریمنٹ میں استعمال ہوئی لوکل اتھارٹی. لوکل اتھارٹی کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں جو اس کے ایکسپلینیشن دی ہے کاربل نے مختلف ٹرمینالوجی کی جو یوز ہیں اس میں ٹروس ایگریمنٹ میں، اس میں لوکل اتھارٹی کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے. لوکل اتھارٹی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل اتھارٹی مینز دی پیپل آف آزاد کشمیر اینڈ دی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر. لیکن یہ لوکل اتھارٹی کس وقت بنے گی؟ لوکل اتھارٹی اس وقت بنے گی، ہاں اس کو یہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو انہوں نے ایویکویٹڈ ٹیریٹری کہا ہے. ایویکویٹڈ ٹیریٹری، ایویکویٹڈ ٹیریٹری میں لوکل اتھارٹی ہوگی. اب ایویکویٹڈ ٹیریٹری کو جو انہوں نے ڈیفائن کیا وہ یہ ہے دی ٹیریٹری وچ از ایویکویٹڈ بائی دا پاکستانی فورسز اینڈ دا پاکستانی ٹرائبس مین آر دا پیپل ناٹ آرڈینرلی ریزیڈنٹ ان آزاد کشمیر. جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو پھر اس کی لوکل اتھارٹی بنے گی. جب تک وہ وہاں ہیں تب تک یہ لوکل اتھارٹی نہیں ہے. آپ وہ ٹروس ایگریمنٹ پڑھیں، اٹ از ویری کلیئر کہ لوکل اتھارٹی مینس دی ایویکویٹڈ ٹیریٹریز. ایویکویٹڈ ٹیریٹریز مینس دی ٹیریٹری فرام وچ دی پاکستانی فورسز آر ایویکویٹڈ ان دی ٹروس ایگریمنٹ. وہ تو سائملٹینیسلی ہو گیا انڈیا میں اور پاکستان. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف کیوں نہیں جایا جا رہا؟ جی اس طرح جانا چاہیے بالکل. جب میں کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو سائملٹینیسلی اس طرح جانا چاہیے. ہاں میرا بھی یہی سوال تھا کہ اگر ٹروس ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ وہ نکلیں گے وہاں سے، تو جب تک وہ نہیں نکلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹروس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بالکل جب تک یہ فوجیں یا یہ لوگ جو موجود ہیں وہاں پر، وہ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن وہ بریچ ہے اس کی. دیکھیں بریچ تو دونوں ملک کر رہے ہیں، انڈیا بھی کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے. اور اس کے لیے حل مطلب کہ آپ اٹ از 2013 آپ وہ جو ٹروس ایگریمنٹ ہوا وہ 48 میں ہوا یا 49 میں، لیکن 50 سے پہلے ہوا جو کچھ ہوا. آج 2013 ہے. 51 میں یا 52 کی غالباً مجھے ایگزیکٹلی ریزولوشن یاد نہیں ہے، میں آئی ایم ناٹ ایز مچ ایکسپرٹ ان دیٹ. وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک فوجوں کی تعداد بھی مقرر کر دی تھی کہ آزاد کشمیر سائڈ میں پاکستان کی 3000 سے 6000 فوجیں رہیں گی اور انڈین سائڈ میں 12 سے 18000 فوج رہیں گی. آج 2013 ہے، انڈیا کے اس وقت 7 لاکھ فوج وہاں موجود ہے. اب 7 لاکھ فوج کو اگر نکالے بھی لاکھ تو 2 لاکھ تو پھر بھی رکھے گی نا. پاکستان کی فوجیں آج مجھے نہیں پتا، 2 لاکھ تو کم سے کم 2-2.5 لاکھ تو وہ بھی ہوگی. وہ بھی اگر ساری نکالے گا لاکھ تو پھر بھی وہ رکھے گا نا. آپ اس کو نئی اس 2013 کے حوالے سے دیکھنا ہے اس کو کہ آپ نے کتنی فوجیں پاکستان نے رکھنی ہے، کتنی ہندوستان نے رکھنی. اب میرا ماننا یہ ہے کہ سائملٹینیسلی فوج نکلنی چاہیے، کیونکہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، مسٹرسٹ اس طرح ہو گیا ہے، گلوبلی اتنی انٹرمنگلنگ ہو گئی ہے کہ اب اس کو اٹ ریکوائرز ٹو بی ریکنسیڈرڈ اور اٹ ریکوائرز ٹو بی ری انٹرپریٹڈ ان دا لائٹ آف دی پریزنٹ گلوبل سچویشن. کہ انڈیا اور پاکستان کے بارے میں جو یہ ہے، یہ دونوں ان کی فوج کی تعداد اس ریزولوشن کے حوالے سے نئی فکس کی جائے اور یہ سائملٹینیسلی نکلے. یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کو پریشرائز کریں، پاکستان کو اس کو پہلے نکالیں تو انڈیا بعد میں نکالے گا. انڈیا ایک منٹ نہیں لگائے گا اس پہ قبضہ کرنے میں. تو آپ کے پاس جو آپ نے گین کیا وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اب اس لیے یہ تو ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو جب کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دوبارہ یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائے تو تبھی یہ ریکنسیڈر ہو سکتا ہے نا. لیکن اور فوجیں بھی ظاہر ہے ہمارے کہنے سے نہیں نکلیں گی، وہ تو ایک اور پروسیس ہے. لیکن ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو سول سپیس ہے، وہ کس طرح لوگوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. وہ اسے تو یس سو آپ کی ظاہر ہے اس میں آرگنائزیشن بھی ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے سارا پروسیس کیا اس وقت، آپ نے بھی سجیشنز دیں، انہوں نے لکھ کے بھیجی، یہ جو اور وہ کہا گیا کشمیر منسٹری کی طرف سے کہ جب منظور بھٹو صاحب تھے کہ جی یس ہم اس پہ غور کریں گے. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر منسٹری ہے اس کا کیا رول ہے آزاد کشمیر میں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ انتجاویز کا ہوا کیا. کشمیر منسٹری نہیں، یہ کشمیر مسٹری ہے. ہاں یہ مسٹری کیا ہے؟ یہ مسٹری ہے. کشمیر منسٹری ایکچولی دیکھیں it requires streamlining. You see, a relationship requires streamlining. کشمیر منسٹری جو ہے یہ پریکٹیکلی
باس ہے کشمیر کونسل کی. اوکے اچھا اس کی بھی بات اس کی بھی بات. ٹھیک ہے. آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز آف بزنس نکالیں, مجھے ایگزیکٹلی وہ چیپٹر یاد نہیں ہے, ایگزیکٹلی رول بھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آئی ایم شیور, میں نے اپنی پٹیشن میں بھی لکھا تھا سپریم کورٹ میں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ اینڈ آزاد کشمیر کونسل آر دی اٹیچڈ انسٹیٹیوشنز آف دی منسٹری آف کشمیر افیئرس. اٹیچ انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از باس, دیٹ از باس. میں اپنے تجربے کی بیس پہ یہ کہتا ہوں کہ اس ساری چیزوں کو باسزم کو ختم کر دیا جائے. لیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان بھی باس. گورنمنٹ آف پاکستان کی جو منسٹریز باقی صوبوں کے بارے میں باس ہیں, ہمارے بارے میں بھی باس ہونے چاہیے, نو پرابلم ان اٹ, لیکن ڈیفائنڈ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشنلزم ہونا چاہیے, یہ لوز نہیں ہونے چاہیے. کونسل بھی ہو, یہ بادشاہی نظام لگتا ہے کہ جو بادشاہ کی طبیعت جس دن ویسے وہ نہیں ہونے چاہیے. چاہیے. دیکھیں جب تک ہم پاکستان کے پاس ہیں, ہم پاکستان کے پاس ہیں, اور ہم وی کی ناٹ افورڈ اینڈ وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ کہ ہم پاکستان کو کہیں کہ اس کو کنڈیم کریں اور کہیں جی آزاد کشمیر میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ٹروس ایگریمنٹ کی روشنی میں, یو این سی آئی پی ریزولوشن میں, جبکہ انڈیا کو ہم کچھ بھی نہ کہیں یا انڈیا پہ ہمارا دس رس نہ چلتی ہو. جو بھی ہوگا جب تک اس دونوں ملک بیٹھ کے اس کے معاملوں کو طے نہیں کریں گے تب تک ہماری پوزیشن ڈیفائنڈ ہو, ڈیفینیٹ ہو, اپ گریڈڈ ہو. یہ بات پتہ ہے اس میں جو مجھے لگتا ہے نا, یہ جو میں اپنی بات کو روک لیتا ہوں. آئی تھنک وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, میں بعد میں کروں گا, لیکن دور تلک جائے گی. میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو تجاویز ہیں پھر ان کا بنا کیا, کچھ نہیں بنا, کہاں جا کے روکی گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو میری پرسپشن کی بات ہے, میں نے آرٹیکل اس پہ لکھا تھا, میں آئی ڈو ریگولرلی رائٹ ان نیوز پیپر سم سچ ایونٹس. اس میں میں نے جو آرٹیکل لکھا تھا میرے خیال میں میرے اس پہ ٹائم لائن پہ موجود ہوگا. اس میں یہ لکھا تھا کہ جس وقت یہ منظور بھٹو صاحب بڑے انٹیلیجنٹ منسٹر تھے, بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, جس وقت کشمیر کونسل پہ کرپشن کا مطلب یہ ہے الزامات بڑھ گئے, ہمارا جو وہاں تھے ایک اپنے چیف احتساب کمشنر کاظمی سعید مظہر کلیم شاہ, اس نے اے جے کے کونسل کے جوائنٹ سیکرٹری کو نوٹس جاری کر دیا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے, کوئی کرپشن انوالو تھی اس میں, کوئی پتہ نہیں ویب سائٹ بنانی تھی یا کوئی پروجیکٹ بنا, آئی ڈونٹ نو, لیکن انہوں نے نوٹس جاری کر دیا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چیف احتساب کمشنر چونکہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اپوائنٹ کرتی ہے, اس کی جورسڈکشن وہاں تک ایکسٹینڈ نہیں ہوتی ہے, کونسل کی اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتی, لیکن غلط یا صحیح اس نے نوٹس جاری کر دیا. وہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہو گیا, اتنا ہائی لائٹ ہو گیا کہ بہت زیادہ نفرت پیدا ہوگی کونسل کے خلاف. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بھی انوالو ہو گئے, ہاں سارے لوگ انوالو ہو گئے. گورنمنٹ آف اے جے کے کونسل کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف نفرت پیدا ہوگی, منظور بھٹو کے خلاف نفرت ہے. تو منظور بھٹو از ویری انٹیلیجنٹ مین, اس نے کہا اوکے آپ ہمیں ریلیشن شپ ہم ڈیفائن کرتے ہیں, آپ ایک کمیٹی ہمارے کی جو بنی ہوئی ہے, آپ یہ کمیٹی میں سفارشات بھیجو تو ہم اس کو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کر دیں گے. اس نے اس کو فزل آؤٹ کرا دیا, مطلب بلا کو ٹال دیا, بلا کو ٹال دیا. اصل میں بات یہ تھی, باقی کچھ بھی نہیں تھی. اوکے آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے, پھر میں اگلی بات. نہیں بس ٹھیک ہے, یہ بات وہ کر دی خود ہی, ٹھیک ہے, لیکن اصل چلے ہم تھوڑا سا وہ طرف نکلتے ہیں. یہ جس شعبے میں تھے, it cannot be put under carpet. یس جو میرا ایک طرح کا کنکلوڈنگ سوال ہے اس سیشن کا, وہ یہ ہے کہ اوکے فائن, ترمیم ہونی چاہیے, پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیفائن ہونا چاہیے, یہ جو ابہام ہے یہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ ابہام کی وجہ سے جو ایک تو لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہیں جیسے ابھی آپ نے مثال دی ہے کلیم شاہ صاحب کی, اور منگلا ڈیم کے حوالے سے بھی جو سچویشن پیدا ہوتی ہے, تو لوگ سیاسی طور پر ایک پولیٹیسائزیشن ہوتی ہے اور پاکستان کے خلاف کریٹیسزم ہوتی ہے, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جب پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جب کوششیں کرتے ہیں لوگ, جیسے آپ کر رہے ہیں, جیسے ارشاد محمود صاحب کی جو ایک آرگنائزیشن ہے ڈیموکریٹک ریفارم آرگنائزیشن, انہوں نے بھی کافی اس پہ کام کیا ہے. جب وہ سول سوسائٹی کے لوگ کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ٹیک کرتے, تو پھر الٹرنیٹو جو لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ میری ذاتی مطلب یہ چابی امن کی لوگوں کے پاس ہے یا پاکستان کی حکومت کے پاس ہے؟ اور ایک ایڈیشن اور بھی کریں گے یہاں پہ کہ جو مرکزی اداروں میں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں
فائنانس اور ارسا وغیرہ اور دوسرا تیسرا، اس میں جب انٹری ہوگی آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے وہ کس حیثیت سے ہوگی؟ کیونکہ ادھر آپ نے کہہ دیا نا کہ یو این سی آئی پی اور یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق سارا کچھ ہونا چاہیے، تو ان کے مطابق یہ انٹری کیسے ہوگی؟ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا نا کہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 257 ہے، جس میں اس نے تو کہہ دیا نا کہ جب علاقہ میں کہتا ہوں اس کے ساتھ آپ نے پروویزو ایڈ کرنا ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہیز ٹو بی امینڈڈ. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے اس میں آپ نے یہ بات لکھنی ہے کہ پینڈنگ فائنل ریزولوشن آف کشمیر ایشو آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان. I take Gilgit Baltistan along with that. Azad Kashmir and Gilgit Baltistan shall be treated equal to the provinces of Pakistan. When they are equal to the provinces of Pakistan, پھر لا کے تحت ورک آؤٹ کیا جائے گا کہ ان کو ان اداروں میں ریپرزنٹیشن کیسی ہوگی. جس طرح صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے. اچھا اس میں ایک بات اس میں اور میں ایڈ کروں. وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس میں تین پروویژن کانسٹیٹیوشن کی اور امینڈ ہوگی اس کے ساتھ. ایک پروویژن امینڈ ہوگا سینٹ میں ریپرزنٹیشن کا، ایک پروویژن امینڈ ہوگا نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کا، ایک پروویژن امینڈ ہوگا پریزیڈنشیل الیکشن کا. کہ وہ بھی اسی سائملٹینیسلی یہ تین پروویژن بیجا کے 4 پروویژن ہیں. ایک 257 کی امینڈمنٹ ہوگی، پریزیڈنشیل الیکشن کی امینڈمنٹ ہوگی، سینٹ کی ریپرزنٹیشن کی ہوگی اور نیشنل اسمبلی کی ریپرزنٹیشن. یہ ایک ہی گو میں سارا کچھ ہوگا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا. دس ول بی آل سبجیکٹ ٹو دا فائنل ریزولوشن آف کشمیر ایشو. وہ جب ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹکلی ساری ریپرزنٹیشن ہو جائے گی اٹ وداؤٹ پریجڈس ٹو دی یونائیٹڈ نیشن ریزولوشن. یہ آئینی انسٹیٹیوشن ہے نا. آپ سینٹ اور جب نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں تو جو علاقہ آئینی طور پہ حصہ ہی نہیں ہے تو وہ ان آئینی اداروں کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ جب آپ آئین میں یہ بات کرتے ہیں آئین کی زبان آئین میں ترمیم کی تجویز دے رہے ہیں نا. لیکن پاکستان کا آئین اسے اپنا حصہ نہیں مان سکتا نا جب تک وہ نہیں مانے گا. نہیں مانے گا. اس میں پروویژن ڈالو. پاکستان کے آئین میں دیکھیں آرٹیکل 1 جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اٹ ڈیفائنز دی ٹیریٹریز آف پاکستان. سمجھے آپ؟ وہ ادروائز آپ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں میری بات سننا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 جو ہے اٹ ڈیفائنز دی ٹیریٹریز آف پاکستان. اس میں پاکستان کے پروونسز ہیں، اس میں فاٹا کا ایریا ہے اینڈ دی ٹیریٹریز ادروائز انکلوڈیڈ ان پاکستان. آزاد کشمیر از اے ٹیریٹری ادروائز انکلوڈیڈ ان پاکستان. ہاؤ؟ Under the UNCIP resolutions, under the agreement of India and Pakistan, under the truce agreement, کہ یہ جو ایریا ہے یہ لائن جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول اب ہو گئی ہے. پہلے سیز فائر لائن تھی. یہ ایریا انڈیا کے پاس ہے، یہ پاکستان کے پاس ہے. دس از ٹیمپریری ارینجمنٹ. یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ it does not allow India to make the state of Jammu and Kashmir as a province of India or as a state of India. And 1951 میں rightly UN Security Council نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے کوئی بھی اپنا وہ کیا کوئی بھی ایگزیکٹلی بھائی کوئی بھی جو ہے اسمبلی جو ہے اس کو نہیں بنا سکتی. فیوچر کا فیصلہ ٹو مائی مطلب سینس اٹ ایکولی اپلائز ٹو پاکستان. یہ بھی نہیں بنا سکتی ہے، کوئی شک کی بات نہیں بنا سکتی. یہاں شمر صاحب ایک بات تو گیلانی صاحب نے کلیئر کر دی کہ جو ان پہ وہ ابہام تھا ان کے حوالے سے کہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں. صوبہ نہیں بنانا، صوبے کے برابر حقوق کی بات. بالکل دیکھیں نا پاکستان گورنمنٹ بھی اس کے بارے میں پاکستان گورنمنٹ کا وکیل نہیں ہو، لیکن میں ایک وکیل کی حیثیت سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1971 کا گورنمنٹ آف پاکستان کا نوٹیفکیشن ہے. اس میں لکھا ہے کہ although آزاد کشمیر does not fall within the definition of article 1(2). 1 means which defines the territories of Pakistan. 2 is the territories actually defined. The NWFP ہے فلاں 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 بات ہے. اور یہ سب سیکشن 3 جو اس کا ہے، سب کلاس 3 جو اس کا ہے، اس میں ٹیریٹریز ادروائز انکلوڈیڈ ان پاکستان. یہ تو فیکٹ ہے کہ آزاد کشمیر از انکلوڈیڈ ان پاکستان. اٹ از ناٹ اے ٹیریٹری آف پاکستان، اٹ از ناٹ اے پروونس آف پاکستان، بٹ اٹ از اے ٹیریٹری آف پاکستان انکلوڈیڈ ان پاکستان انڈر دی UNCIP resolution. It cannot be made a province of Pakistan. It should never be made a province of Pakistan. It's just an administrative arrangement. It is administrative. That is the right. Not a geographical part. Geographically نہیں ہے. Geographical آئینی طور پہ نہیں ہے. دیکھ میں کہتا ہوں کہ آرٹیکل 1 میں اس لیے میں اس کو شامل ہی نہیں کرتا ہوں. میں آرٹیکل 1 میں آزاد کشمیر کو نہیں ڈالتا ہوں. میں گلگت بلتستان کا آرٹیکل 1 میں نہیں ڈالتا ہوں. اس کے لیے میں ایک اسپیشل چیپٹر بنا رہا ہوں کہ ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ ان دی کانسٹیٹیوشن the Azad Kashmir and Gilgit Baltistan shall be treated equal to the provinces of Pakistan or shall be deemed to be the provinces of Pakistan, although they are not defined in the in Article 1 as the provinces of Pakistan. یہ arrangement ہونی چاہیے. Okay. لیکن وہ میرے والا سوال وہی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ سب آپ تجاویز دے رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ UN کی جو ریزولوشنز ہیں
ان کو بھی اپنی جگہ I recollect your point. آپ کہتے ہیں کہ ہوگا کیا جب نہیں ہو جب نہیں وہ رہا. مانتے نہیں ہیں, جب وہ انٹرٹین نہیں کرتے ان تجاویز کو, تو پھر کیا راستہ میں نہیں سمجھتا کوئی انٹرٹین نہیں کرتے. یہ دس از سلیکٹنس آن دا پارٹ آف لیڈرس. یہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی سلیکٹنس ہے, وہ ایسا نہیں کرتی ہیں. اگر آزاد کشمیر کی لیڈرشپ اس کو پراپرلی ٹیک اپ کرے, گورنمنٹ آف پاکستان ول ایگری ٹو اٹ. So how what do you suggest کہ وہ کیسے ٹیک اپ کریں؟ وہ گورنمنٹ دے شوڈ جوائن ہینڈز. ان کے پاس اختیارات ہیں اس ہاں کو بالکل لے کے بالکل جائیں؟ ہیں. دے شوڈ جوائن ہینڈز آن اٹ کہ بھئی ہمارے یہ پروپوزل ہے, یہ آزاد کشمیر کو ہونا چاہیے. دے شوڈ لیٹ دیم کم. اس وقت آزاد کشمیر کی جو ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے. آپ کا مثلا میں آئی ایم ویری مچ کلیئر ان مائی پرسیپشن کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے ایک گریجول پروسیس ہے, ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. ہمارے ایج ہے کہ جو 74 کا ایکٹ ہے اس میں ایک پروسیس دیا گیا ہے امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن کا, سیکشن 33. آپ ایسا کریں کہ آپ ایک بل موو کریں اسمبلی میں کہ اے جے کے اسمبلی میں کہ یہ ہم اس کو امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے چونکہ آپ نے کونسل کی ایبروگیشن اس میں انوالوڈ ہے. یہی تو بس نہیں گزارش ہے, اس کو کونسل کی ایبروگیشن انوالوڈ ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی پرمیشن چاہیے. وہ جو پروویژن ہمارا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ a bill for the amendment of the constitution may be initiated either in the council or in the assembly, provided no amendment shall be made in article in section 21, 33 and 56 except with this with the permission of the government of Pakistan. چونکہ اس میں آرٹیکل سیکشن 21 جو کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹ کرتا ہے اس کی ایبروگیشن ہمیں مطلوب ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی پرمیشن چاہیے. آپ بل اسمبلی میں موو کریں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو پرمیشن کے لیے اپلائی کر دیں کہ بھائی اس کی ہم نے چونکہ اس کی ایبروگیشن چاہیے, ہمیں اس کی پرمیشن چاہیے. اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پرمیشن نہیں دیتی ہے تو وی کین ہولڈ گورنمنٹ آف پاکستان ریسپانسبل فار دیٹ. جب ہماری لیڈرشپ کرتی ہی نہیں ہے تو ہاؤ گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ. یو کی ناٹ ان کی طرف سے انیشیٹ ہونی چاہیے ساری بات. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تمام پولیٹیکل پارٹی جو مرکز کی ہیں وہ آزاد کشمیر میں آپریٹ کرتی ہے. ایوری پارٹی ورتن ہے آزاد کشمیر میں آپریٹ کرتی ہے. جب وہ آپریٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈائریکٹلی آپریٹ کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کرنا چاہیے ان کو بھی. جب وہ پارٹیز ہمارے پاس اکاؤنٹیبل ہیں ایٹ دا ٹائم آف ووٹنگ تو خود بھی یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں, خود بھی انیشیٹو, کیونکہ ایکٹ 74 یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, لیٹ دیم ڈو اٹ دیم سیلفز. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ یہ آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہے, اب ان کو انیشیٹ کرنا چاہیے. اور آزاد کشمیر کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں دے شوڈ ناٹ ایبسٹین فرام دس پروسیس. ان کو اوکے, وہ ان کا نام لیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ جو آئین میں ایک کلاز ہے 72D جس میں کہا جاتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر والے ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو بھی ریفارم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ غیر ضروری کلاس ہے, غیر ضروری کلاس ہے. بات یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا یا انڈیا کے ساتھ الحاق کا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا میکینزم جو ہے نا اپنا جو ریزولوشن اس میں بڑا ڈیفائنڈ ہے, تو اس میں رکھنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ ایک انیمازٹی ہے, ایک مطلب ہے ایک کاز آف ایکشن کریٹ کیا گیا کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ اس کو کہیں گے, اس کو بہانہ بنا کے مین اسٹریم سے الگ ہو جائیں. دس از نو وے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ڈیٹیچ ہو رہے ہیں. ویسے ان کی اس میں غلطی ان کی میں سمجھتا ہوں, جو لوگ ڈیٹیچ اپنے آپ کو کر رہے ہیں ان کی غلطی ہے. اس لیے کہ دیکھیں ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, جموں اینڈ کشمیر کانسٹیٹیوشن 1939, اس کے تحت بھی آپ پر پابندی تھی کہ آپ ملکہ برطانیہ کی اوتھ لیتے تھے یا مہاراجہ کی اوتھ لیتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی آزادی کی موومنٹ چلتی تھی. اس میں کوئی پابندی نہیں, قدغن نہیں لگی ہے. جب مسلم لیگ کی اور کانگریس کی مل کی حکومت بنتی تھی انڈیا میں اور ایکٹ 35 کی بات بنتی تھی, ملکہ کی حلف لے کے بنتی تھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہندوستان کی آزادی کی بات بھی کر رہے تھے. لیکن اس میں بھی کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے ہم نہیں لڑتے, لیکن ان کی بات نہیں چلی. بات تو ان کی چلی جو مین اسٹریم میں تھے. مین اسٹریم والے میٹر کرتے ہیں, یہ نان مین اسٹریم میٹر نہیں کرتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنس جو ہیں ان کو مین اسٹریم میں آنا چاہیے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ واٹ از ریٹن ان دی لا. یہ آئیں, اگر ان کی میجارٹی آتی ہے اس کو ترمیم کر دیں, اس کو ختم کر دیں, اور کیا بات ہے. لیٹ دیم پروو دیئر میٹر لائک دیٹ. اوکے. اور ابھی جو لیٹسٹ ایک خبر آئی ہے کہ اخباری بیان ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کس حد تک یہ اتھینٹک ہے,
کہ چودھری مجید صاحب نے گلگت بلتستان اسمبلی اور آزاد کشمیر اسمبلی کا کوئی مشترکہ اجلاس بلایا ہے؟ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ کیا اس میں کیا ضرورت ہے؟ میں بھی اسی کے ساتھ ایڈیشن کروں گا. میں یہی سوال ان سے پوچھنے والا تھا اس کے بعد کہ بار بار یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ لے کے جاؤں, تو یہ انتظامی اور آئینی طور پہ ان کو اکٹھے کرنے کا کیوں کوئی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کے بات کا جواب دوں. دونوں ڈسپیوٹڈ. چودھری مجید صاحب نے جو بات کی ہے اٹ از پولیٹیکل کنزپشن, بس اس کی ممکن نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے وہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ ایسا کر نہیں سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز بھی پرائم منسٹر بات کہے گا اس کو سینسیبلی بات کہنی چاہیے کہ جو آئین کے تحت اس کے اختیار ہے ایسا کرنے کے نہیں. آئین میں کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں. ہاں وہ ان کو بلا سکتے ہیں, گھر پہ کھانا کھلا سکتے ہیں, چائے پلا سکتے ہیں, تقریر کر سکتے ہیں, دیٹس فائن, ضرور ہو جائے وہ. مہمان کے طور پہ اجلاس میں بھی بلا سکتے ہیں. نہیں بلا سکتے. انہوں نے تو کہا جی 2 اسمبلیوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا. میں مہمان کی بات کر رہا ہوں. مہمان کے طور پہ آ سکتے بٹ ناٹ ان دی فورم آف دی اسمبلی. وہ نہیں ہو سکتا. فورم ایز اے گیسٹ بھی نہیں جا سکتے. نہیں ایز اے گیسٹ نہیں. آپ تو گیسٹ اسپیکر وہاں ضرور آ سکتا ہے ایز اے ڈگنیٹری, ایز اے آنریبل گیسٹ بھی آتا ہے. اب آپ گلگت بلتستان کے 26 آدمی تو آپ گیسٹ نہیں ہوں گے نا. آپ کا اسپیکر بنائیں گلگت اسمبلی کا, سوائے طور پر ان کا کچھ اختیار نہیں ہے اور یہ ایک سیاسی بیان ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. وہ اس لیے انہوں نے سیاسی بیان دیا کہ آج مرکز میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے, تو یہاں یہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ اس نے اپنے آپ کو ذرا نمایاں کرنے کے لیے دیا. اگر وہاں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ یہ بیان کبھی نہیں دیتے. ویسے دیا بھی نہیں ہے جب تک دیا, اس سے پہلے کبھی دیا بھی نہیں ہے. اور آج اس لیے دیا کہ ٹھیک ہے میں ایک ایشو پیدا کر دوں گا, میں بڑا فن خان آدمی ہوں. اس لیے دیٹ از ناٹ دی کیس. تو یہ کر نہیں سکتے ہیں اور اگر ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات جو میرے کہ دونوں علاقوں کو آپ ڈسپیوٹڈ تو کہہ رہے ہیں, ریاست کا حصہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں میں ویری امپورٹنٹ. دیکھیں اس کا میں ایک ہسٹوریکلی اس کی بات آپ کو بتاؤں گا. گلگت اپنے ڈوگرا کے زمانے میں ریاست کے 3 حصے تھے. ایک فرنٹیئر ڈسٹرکٹ تھے یا فرنٹیئر ریجنز تھے جس میں گلگت بلتستان بھی تھا, لداخ بھی تھا, کرگل بھی تھا. یہ سیپریٹلی گورن ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے اس کا کہ 35 میں اس کو دے دیا گیا تھا. 3 پروونسز تھے. لیکن یہ جو پروونس تھی, فرنٹیئر پروونس تھی, یہ ایبسولوٹلی برٹش ریزیڈنٹ کے پاس تھی. مہاراجے کا فلیگ وہاں ہائسٹ کرتا تھا, فلیگ وہاں لہراتا تھا, لیکن ایڈمنسٹریشن وہاں ریزیڈنٹ کا تھا. ہاں وہ جب رشیا کی وجہ سے چلیں یہ بات انہوں نے کری تھی. اب میں اس کو کمپلیٹ کروں. اس میں مہاراجا کا فلیگ وہ جو گورنر ہاؤس تھا وہاں اس میں ہائسٹ کرتا تھا, وہاں لہراتا تھا وہ, لیکن جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ اس کا تھا ریزیڈنٹ کا تھا. جموں کی الگ پروونس تھی, کشمیر کی الگ پروونس تھی. اب جس وقت یہ وہاں سے نکل گئے, وہاں ریزیڈنٹ تھا کہ نہیں؟ وہاں بھی تھا. وہاں بھی ریزیڈنٹ تھا. ویلی میں بھی تھا. ویلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لیے تھا. وہاں الگ تھا. وہاں الگ تھا. وہ تو جس وقت وہ برٹش پیرامنٹ لیپس ہو گئی تو انہوں نے یہاں سے بھی لیپس ہو گئی, اپنا نمائندہ واپس لے لیا. وہاں کشمیر گورنمنٹ نے اپنا گورنر وہاں اپوائنٹ کر دیا جو بعد میں انکارسریٹ ہو گیا. باقی الگ کہانی ہے اس کی. میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی الگ حصہ تھا. یہ آج بھی انہوں نے الگ حصہ رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی الگ ایڈمنسٹریشن تھا, آج بھی الگ. نتھنگ بیڈ ان اٹ. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, UN ریزولوشن کی ایکسپلینیشن میں جو کاربل نے ایکسپلینیشن دی ہے آپ کی نظروں سے یقیناً گزری, اس میں لکھا ہوا ہے there shall be no change in the administration of Gilgit and Baltistan. سو نو چینج کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکوت تو برٹش انڈیا کے پاس تھی, آج اس کا سکسیسر جو ہے اگر پاکستان ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے, نتھنگ بیڈ ان اٹ. لیکن جو بات ہوئی بعد میں جو میں سمجھتا ہوں, جس کو UNCIP کے ریزولوشن ہوئے انہوں نے ان دونوں ایریاز کو گروپ ٹوگیدر کر دیا ان دا سینس کہ دے آر پارٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, بوتھ آر ڈسپیوٹڈ. اس وقت وہ 24 اکتوبر 1947 کی جو قرارداد تھی وہ بھی ریڈنڈنٹ ہوگی جب UNCIP ریزولوشن کی یہ بات ہوگی کہ دے آر ڈسپیوٹڈ پارٹس آف دا اسٹیٹ. اور اس وقت یہ جو تھا گلگت بلتستان کا ایک الگ آزاد کشمیر ایک مطلب ایک ڈیفینس منسٹری تھی, پتہ نہیں کیا کہتے, وہ بات بھی ختم ہوگی. گلگت بلتستان کو بعد میں جا کے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ذریعے یا ان کے نمائندوں کے ذریعے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے براہ راست اپنے کنٹرول میں لے گئے. میرے خیال میں UNCIP ریزولوشن کے سپریٹ کے مطابق ہوا ہے سارا, وہ سپریٹ اس کے لیے. میں یہاں پہ آپ سے کچھ اور سیکھنا چاہتا ہوں, جیسا کہ آپ نے کہا سکھاتے تو آپ مجھے تکلف سے کام لے رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ جو لیز کا آپ نے ایگریمنٹ کا ذکر کیا مہاراجا اور برٹش انڈیا گورنمنٹ کے, آپ پورا علاقہ ان کو نہیں دے رہے ہیں. وہاں پہ جو معاہدہ تھا ان کا لیز کا وہ گلگت کا سراؤنڈنگ ایریا تھا,
गिलगित एजेंसी भी पूरी की पूरी नहीं थी। आपने तो बल्तिस्तान वो जो लद्दाख में था वो भी उनको दे दिया, ये तो नहीं है। बल्तिस्तान किसको दे दिया? मतलब आपने सारे का सारा एरिया आपने बोला ना कि वो ब्रिटिश रेजिडेंट के ताबे था। लिस्ट सारा तो नहीं था। देखिए गिलगित एजेंसी थी, गिलगित उनका मतलब एजेंसी ये है कि सिर्फ गिलगित उसका एक एजेंसी। रीजन था, गिलगित एजेंसी का भी पूरा नहीं, उसका रेडियस था एक, क्योंकि उस दौरान भी उधर से उनके जो पंजाब सभा थी उनके मेंबर्स आते रहे, और जैसा कि इन्होंने कहा कि वो जो रियासती झंडा था वो तो रेजिडेंसी पे भी लगा रहा, लहराता रहा। मतलब है कि जो अथॉरिटी थी महाराजा की या स्टेट अथॉरिटी थी वो कभी खत्म नहीं हुई। ये जो था ये तो वो डिफेंस की वजह से कह रहे हैं ना कि अब भी वो इस जो अगर पाकिस्तान ने उसका इंतजाम लिया इन्होंने पूरे का पूरा दे दिया कि वो जम्मू कश्मीर स्टेट के डिस्प्यूट का हिस्सा बात नहीं। यह है कि एरियाज किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के घटते बढ़ते रहते हैं। मतलब आज कश्मीर एक जमाने में बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, मुल्तान तक था, वहाँ यहाँ आपके टक्सले तक था, वहाँ काबल तक था, पता नहीं क्या हुआ करता था। बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स वेन एंड वैक्स विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए आप ये कहेंगे कि इनका फलां फलां तक एक्सटेंड करता तो ठीक है। लेकिन एक बात यूएनसीआरपी रेजोल्यूशन को आप क्रेडिट देंगे, डिस्पाइट ऑल द थिंग्स, दिस इज द यूएन रेजोल्यूशन व्हिच मेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड, अदरवाइज द रूलर ऑफ द स्टेट हैड अंडर लॉ एक्सीडेड टू इंडिया। एक्सेशन डॉक्यूमेंट है या नहीं है, जायज है नाजायज है, सेपरेट बहस है, लेकिन उन्होंने एक्सीड किया था। यूएन रेजोल्यूशन exceeded on 3 subjects only, वट एवर इट इज। लेकिन ये बात है कि यूएन रेजोल्यूशन ने इसको डिस्प्यूटेड बनाया। It is the UN resolution ओवररूल किया एक्सेशन this is credit goes to it. और इंडिया ने वो रेजोल्यूशन को मान के उसको मतलब रेजोल्यूशन को फिर प्राइम मान लिया। अच्छा, दूसरी बात जो है, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो एरिया इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं, ये क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप दें कि उनके लोकल जो राजे महाराजे थे उन्होंने एक्सेशन की थी पाकिस्तान के साथ। एक्सेशन डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मेरी बुक है, उसमें मैंने सारे फॉरेन ऑफिस सारे डॉक्यूमेंट लेकर उसमें लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और उनको एमलगमेट करके एक यूनिट बना दिया। अगर वो चाहते तो उन एरिया सारे को एक्सेशन उनकी एक्सेप्ट कर लेते, उनको इसी तरीके से पाकिस्तान के सूबा या यूनिट या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट व्हाटएवर बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया। दे केप्ट इट इंटैक्ट एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे कि इन्होंने ऐसे किया है। यस, आई थिंक ये सिमिलर है वो तो जिस तरह इसीलिए ना, वो जैसे आपने कह दिया कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस वहाँ पे मौजूद थी। हाँ बिल्कुल, वो तो इसी वजह से हुआ। जिस वजह से बात ये चली थी कि इनको इकट्ठे करने के लिए कोई इंतजामी सेटअप हाँ, ये है। सेटअप उसका देखें आप इंतजामी तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को पिछले 4-5 साल में 4-5 बार विजिट किया है मैंने। I had a lot of interaction with the people of Askardu, with the people of Gilgit and around. बार एसोसिएशन के साथ था, साफियों के साथ था, ब्यूरोक्रेसी के साथ था। गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते। ऑफ ट्रू, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है, उस पर नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहते। एडमिनिस्ट्रेटिवली जब तक आपकी लिंकेज नहीं होगी, ये मशरक़ी पाकिस्तान हो जाएगा आपके लिए। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए मशरक़ी पाकिस्तान होगा, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए मशरक़ी पाकिस्तान होगा। क्या वो रियासत के साथ भी रहना चाहते हैं या नहीं? नहीं, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का सूबा बने। वो पाकिस्तान के सूबा बने, वन एंड ऑल। हाँ, कुछ लोग हैं यहाँ जो बलोचिस्तान के नाम से 4-5 आदमी यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कौन उनको एड एंड बैठे हैं। उनका तो एक इलेक्टेड बंदा भी है असेंबली में, असेंबली भी है, लेकिन वो नजीर नाजी क्या नाम है, देखिए, और वो लोकल जमातों को तो हिस्सा भी नहीं लेने दिया था। देखिए गुजारिश ये है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड द फेलियर इज ऑर्फन। वो सक्सीड हो गया है तो वो अब उसकी पोजीशन वहाँ वैसी है जैसी मेहदी शाह की है। वो जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर के वो नहीं आते हैं, वो नेशनलिस्ट नहीं आती हैं असेंबली, वो आगे उसने ओथ भी ले ली है। मैं नहीं कहता ओथ लेने की वजह से उसकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक वॉइस मौजूद है, लेकिन मैंने कभी उसकी वॉइस सुनी नहीं असेंबली में। बलोचिस्तान की आवाज कभी उसने बोली नहीं, वहाँ कभी नहीं बोली, लेकिन चले मान लें एक आवाज है। यू कैन नहीं, वो बालावरस्तान का मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि ये पूरी रियासत के साथ है डिस्प्यूट और उसके साथ ही इसका फैसला होना चाहिए। तो यूएन रेजोल्यूशन भी कहते हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहती है, उसने कोई नई बात तो नहीं की ना। ठीक है, तो बलोचिस्तान के 4-5 आदमी जो यहाँ जिनेवा में बैठे हैं या न्यूयॉर्क में बैठे हैं या लंदन में बैठे हैं, वो ही सिर्फ आवाज है, बाकी लोकल लेवल पे कोई आवाज नहीं है। मैंने आई वाज इन स्कर्दू लास्ट ईयर, वहाँ असेंबली ने बारिंग 2 मेंबर्स जो गलबन गैर हाजिर थे या वोट उनके खिलाफ तो नहीं दिया, they passed a resolution predominant majority that it should be made a province of Pakistan। लेकिन पाकिस्तान प्रोविंस उसको नहीं बना रहा, उसको डाउन प्ले भी कर दिया, मिलेनियम नाइट पे आई नहीं सारी बात।
اس لیے گلگت بلتستان کے سارے لوگ دے آر ویری ویری آؤٹ فار میکنگ اٹ اے پروونس آف پاکستان. سو از دی لداخ جو انڈیا کے بعد they want union territory. دے وانٹ یونین ٹیریٹری. اب ان کی ٹپکل پوزیشن جو ہے جغرافیکل تو وہ ایسی ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی, لیکن دے وانٹ مرجر ود پاکستان اینڈ دے وانٹ ٹو بی یونین ٹیریٹری, انڈین یونین انڈین یونین ٹیریٹری. سیم جموں میں بھی another state, yes. ہاں جموں کہتے ہیں اس کی الگ پروونس ہونی چاہیے. اس کو یا تو پوری ریاست جموں کشمیر کو انٹیگریٹ کر دیں, 3 آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کر دیں, اس کو انٹیگریٹ کر دیں باقی پروونس کی طرح. وہ جو ہے نا وہ جموں والوں کی وہ ہے. لیکن دی ایریا بٹوین چناب اینڈ پیر پنجال ڈاؤنورڈس ٹورڈز دی ویسٹ, دس از آل اگینسٹ انڈیا. آپ انڈین پارلیمنٹ میں جاتے بھی ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم موومنٹ بھی چلاتے ہیں. جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو 60-70% ووٹ دیتے ہیں, جب موومنٹ چلانے کی باری آتی ہے تو 80-90% موومنٹ چلاتے ہیں. تو آئی تھنک دس از وائز. یہی انڈیا میں ہو رہا تھا ایکٹ 35 کے تحت. کانگریس یہی یہاں نیشنلسٹوں کو بھی کرنا چاہیے, یہی نیشنلسٹوں کو کرنا چاہیے, آزاد کشمیر. لیکن شاہ صاحب جو بات کہی تھی کہ آپ وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جب تک یہ ڈسپیوٹیڈ ہے ان کو, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ان کو لنک کرنے کا مسئلہ یہ 60-70 سال سے ابھی تک ان کو لنک کیوں نہیں کیا جا سکا؟ سلیکنس ہے, ہماری لیڈرشپ کی سلیکنس ہے, گورنمنٹ کی سلیکنس ہے. ابھی میں گیا پچھلے دنوں, لیکن اب ہو رہا ہے میرے خیال میں جو روڈ بن رہی ہے ابھی ٹوٹلی اکنامک ریزنس, اس کو کتنا راستہ 6 گھنٹے کا راستہ کم ہو جاتا ہے, جو شرائع ریشم کے ذریعے اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے. تو بڑی اچھی ڈبل روڈ بن رہی ہے, تو یہ اگر آج بن سکتی ہے تو پہلے کیوں نہیں, پہلے بن جانی تھی. ایگزیکٹلی. میں 4 مہینے سے آؤٹ آف کنٹری, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے جو اس پہ نیٹ پہ جو اخباریں میں نے پڑھی ہیں, میاں صاحب کا اپنا بیان ہے, پرائم منسٹر پاکستان کا, یا اس کے ساتھ ایٹریبیوٹڈ کسی آدمی نے بیان دیا ہے کہ یہ سڑک بن رہی ہے کیل کے ذریعے, ہم اس کو دیوسائی کے ذریعے ملا رہے ہیں, اس کا دو اٹس فائن, ویری فائن, اور بڑی شارٹ ہے, بڑی وائبل ہے, اور پھر یہ اسٹیٹ کی جو پرانی جغرافیکل پوزیشن ہے وہ بحال ہو جائے گی. دیٹ ول بی ویری فائن, ہو جانا چاہیے. اور ہر حصے کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہر حصے کی انٹیگریشن ہونی چاہیے ان دی کمیونیکیشن کے لحاظ سے, بالکل ہونی چاہیے. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کتنے اپٹیمسٹک ہیں کہ یہ جو آپ کی اصلاحات کی تجاویز ہیں ان کا کوئی عملی طور پر آزاد کشمیر اسمبلی اور پاکستانی گورنمنٹ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان کو سیریسلی لیں گے اور ان پر کچھ عمل درآمد ہوگا؟ ویسے آئی ایم شیور کہ پاکستان کے لوگ اس کا, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یقیناً ایسا کرے گی. آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے بارے میں تھوڑی سی ریزرویشن ہے, اس لیے کہ وہ شارٹ کٹ کے قائل ہیں. جو اوور دا ایئرس ان کو اقتدار اختیار شارٹ کٹ کے ذریعے ملتا رہا ہے, تو وہ چاہتے ہیں شارٹ کٹ ہی باہر رہنا چاہیے. میں نے آزاد کشمیر کے ایک بہت بڑے لیڈر سے یہی بات پوچھی تھی وین آئی واز ان جاب, آئی واز جج آف دا ہائی کورٹ. میں نے کہا تھا کہ آپ کے بڑے تعلقات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ, آپ اس کا ریلیشن شپ ڈیفائن کر دیں تاکہ ہمارا اسٹیٹس بھی امپروو ہو جائے اور ہمارا جو موقف ہے وہ بھی پریجڈس نہ ہو. تو انہوں نے کہا جی کیا ہونا چاہیے, میں نے ان کو یہی تجویز دی, میں نے کہا ایسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک آدھ منٹ توقف کے بعد کہا لیکن نہیں یار ایسے ہی رہنا چاہیے, کبھی ہم اوپر کبھی وہ اوپر. تو یہ بڑا انفارچونیٹ المیہ ہماری لیڈرشپ کا. تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے مفاد میں آیا کہ اس کو اسٹریم لائن کریں, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو انٹرسٹ ہیں وہ اس کے انڈیٹرمنڈ ریلیشن شپ کی وجہ سے مجروح ہو رہے ہیں. وہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کو خود ٹیک اوور کرنا چاہیے, سارے معاملے کو دن کو دیکھنا چاہیے. جب وہ ایکٹ 74 وہ دے سکتے ہیں براہ راست, تو وائی ناٹ امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. کیا آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ہمارے تو ویسے بھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ علمی بیٹھک ہے, آپ علم میں تلاش کریں, کمال کرتے ہیں. ایک شعبے سے منسلک رہے آپ نے جج صاحب, اس حوالے سے آپ نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا, کچھ پوچھا نہیں کہ ان کی جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہے وہاں بھی تو تقرری گورنمنٹ آف پاکستان وہ تو اس میں آ گیا نا, کونسل کے جب سوالات میں یہ آ گیا نا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو مقامی مطلب امور سے متعلقہ ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے, اور جس کو یہ کہتے ہیں وفاقی وہ ان کے پاس ہونے چاہیے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو جو آپ نے بات کی اس میں بات یہ کہ جو ہم نے تجویز کی, ہماری ایسوسیشن نے جو تجویز کی اس میں اے جے کے ہائی کورٹ, اے جے کے سپریم کورٹ, چیف الیکشن کمشنر اینڈ آل ادر آفیسز, یہ ساری گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے ڈومین میں ہم نے دی ہوئی ہے. صرف یہ ہم نے رکھا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا, جوڈیشل کمیشن انڈر دی چیئر آف دی چیف جسٹس آف آزاد کشمیر, جس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہوگا, ریٹائرڈ ججز بھی ہوں گے, سٹی ججز بھی ہوں گے,
پرائم منسٹر اپنا اسپیکر آف دا اسمبلی ہوگا، نیوٹرل لوگ ہوں گے، منسٹری آف کشمیر افیئر سے بھی آدمی ہوگا، منسٹر کشمیر ہوگا، اس کی چیئرمین شپ میں ایک باڈی بنے گی جو ہائی کورٹ کے منسٹری آف کشمیر افیئر کو تو ہم نے کہا جی کہ وہ ختم ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں منسٹری آف کشمیر افیئر تو منسٹری تو ہوتی ہے ہر صوبے کے بارے میں، منسٹری تو ہر گورنمنٹ میں ہوتی ہے، ہر صوبے کے بارے میں ہوتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ ہوگا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ منسٹر کشمیر افیئر سے ہوتا ہے عام طور پہ. لیٹ ہم سٹ ان دی میٹنگ، کیونکہ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ فیصلے کرے گی، سپریم کورٹ فیصلے کرے گی، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی افیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ فیصلے کی قوت اس کے پاس نہیں ہوگی. فیصلے کی قوت اس کے پاس نہیں ہوگی، فیصلے کی قوت جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگی. ایگزیکٹلی. تو اس میں وہ ساری اپوائنٹمنٹ وہ کریں تو یہ اس طرح آزاد کشمیر کی اٹانومی بھی بحال ہو جائے گی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بھی جو ایک ڈیفائنڈ اینڈ ویری کلیئر ہو جائیں گے، ساری باتیں، ڈسپیوٹ بھی نہیں رہے گا، ہمارا کاٹ بھی بڑھے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کے مفادات بھی مجروح نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. نائس بینگ ود یو گیلانی صاحب. بہت شکریہ جناب شفقت راجہ صاحب. آج ہمارے پاس آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی وقت تھا. جو باتیں ہم نے اس پروگرام میں کی ہیں ان میں جو میرے حساب سے جو اس کا نچوڑ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ، جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا، وہ تو ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کون کرے گا، یہ تو جس کے پاس طاقت ہوگی، سیاسی طاقت ہوگی، سفارتی طاقت ہوگی، وہی اس کا تعین کرے گا. لیکن جو لوگ وہاں پر بس رہے ہیں، ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، ان کے وہ جو حقوق ہیں جو باقی ہندوستان اور پاکستان کے صوبوں اور ریاستوں کو حاصل ہیں، کم از کم وہ حقوق تو اس خطے کے لوگوں کو بھی حاصل ہونے چاہیے. اور بالکل جیسا کہ گیلانی صاحب نے کہا کہ ان کو کلیئرلی ڈیفائن ہونے چاہیے، ان کی ایک واضح شکل ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا جو رشتہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں جو اس وقت ابہام پایا جاتا ہے وہ کم از کم ختم ہو، اور یہاں کے لوگوں کو بھی ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے ممکنہ حد تک جو مواقع میسر ہو سکتے ہیں وہ تو میسر آئیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.